السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سٹی ایٹ 10. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان رمشا کمل. اس وقت ہم جو ہے وہ خبریں شامل کریں گے. سب سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سید مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ ایک بار پھر سندھ کے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں اور سید مراد علی شاہ تیسری بار سندھ کے وزیر اعلیٰ بنے. مراد علی شاہ کو 112 ارکان سندھ اسمبلی نے منتخب کیا اور جو ہے ایم کیو ایم کے علی خورشیدی نے 36 ووٹ حاصل کیے. تو اس سارے انتخابی عمل میں سنی اتحاد کونسل جماعت اسلامی نے جو ہے وہ اس کا بائیکاٹ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ تیسرے وزیر اعلیٰ بنے ہیں اور آج ان کی حلف برداری کی جو تقریب ہے وہ گورنر ہاؤس میں ہوگی. یہ 25ویں حلف برداری کی تقریب ہوگی اور شام 6 بجے کا وقت دیا گیا ہے. گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری جو ہے وہ سندھ کے 25ویں وزیر اعلیٰ کا حلف لیں گے. دعوت نامے بھی تقسیم کیے گئے ہیں، ارکان سندھ کو مدعو کیا گیا ہے. سید مراد علی شاہ صاحب کی جو ہے وہ بائیوگرافی اور ان کا جو پولیٹیکل کریئر ہے اس پر ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے وہ دیکھتے ہیں. یہ تو ہم نے دیکھا مراد علی شاہ صاحب کے پولیٹیکل کریئر کے حوالے سے جو رپورٹ تیار کی تھی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ کراچی میں دو دریا پر افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جہاں کے دوران حادثہ پیش آیا اور واقعے کی جو ویڈیو ہے وہ سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہوئی ہے. عوام نے اپنی مدد آپ کے تحت حادثے کے تحت جو شکار ہونے والے لوگ ہیں ان کو بچانے کی کوشش کی. کوئی لائف سیور موجود نہیں تھا انتظامیہ کی جانب سے موقع پر. اور یہ بھی ریسنٹلی یہ موٹر گلائیڈنگ اور پیرا گلائیڈنگ کی جو ہے وہ ایکٹیویٹی سٹارٹ ہوئی تھی، لیکن اور بہت زیادہ پسند بھی کی جا رہی تھی لوگوں میں. لیکن وہی والی بات ہے کہ ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں لیکن اس کے پریکاشنری میجرز اور جو تمام انتظامات ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ فوکس نہیں کیا جاتا. تو یہ ایک حادثہ پیش آیا، اس حوالے سے بھی بات کریں گے. ساتھ ساتھ پاسپورٹ بنوانا ہو تو عوام کے لیے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ ہفتہ اور اتوار کو جو ریسیونگ کاؤنٹرز ہیں، جو ڈیلیوری کاؤنٹرز ہیں وہ کھلے رہیں گے. اور کیونکہ اس وقت جو ہے وہ حج کی تیاریاں بھی شروع ہو جاتی ہیں، پاسپورٹ رینیولز ہو رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے پاسپورٹ بنوانے کے لیے لوگ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ رش جو ہے وہ خاصا بڑھ جاتا ہے. تو 2 مارچ سے 31 مارچ تک ہفتے اور اتوار کو کاؤنٹرز کھلے رہیں گے. عوام پاسپورٹ کے حصول کے لیے چھٹی کے روز بھی 9 بجے سے لے کر 1 بجے تک رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو سندھ گیمز ہیں وہ 18ویں سندھ گیمز کراچی نے جیت لیے ہیں اور اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ مردوں نے کتنے میڈلز حاصل کیے، خواتین نے کتنے میڈلز حاصل کیے اور کس طرح کے جو ہے نا وہ سندھ گیمز میں اوور آل جو ہے وہ انتظامات وغیرہ کے حوالے سے ارینجمنٹس ہے، اس پر ہم بات کریں گے. ویلکم کرتے ہیں ہمارے مہمانوں کو شو میں. فہیم صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بیورو چیف کراچی. السلام علیکم، ویلکم ٹو دی شو. تھینک یو ویری مچ. کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل اس صبح کی طرح فٹ. ارے آج صبح بڑی اچھی تھی یار، بڑا اچھا موسم تھا. آپ کی آواز سے تو نہیں لگ رہا؟ میری طبیعت خراب تھی، آپ نے پوچھا تک نہیں نا مجھے. جہاں کل آپ نہیں آئی تھیں، پروگرام بھی آپ نہیں کر سکیں. خیریت تھی؟ بچ کیسے گئیں؟ اور مطلب بچ گئیں آپ؟ خیریت تھی؟ آپ لوگوں کی جو ہے بددعاؤں سے میں پھر بھی بچ گئی ہوں. اور جاوید بھائی کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو میں. السلام علیکم جاوید صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ہمارے سینئر جو ہے وہ اسپورٹس رپورٹر ہیں. کیسے ہیں آپ جاوید؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک، بالکل آل گڈ. جی ہاں. یہ کیا ہوا سندھ گیمز میں کل؟ بڑا سنا بد انتظامی کا شکار رہے. دیکھیں یہ شروع سے ہی کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل تھا، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے ایسی خامیاں ہمیشہ سامنے آ رہی ہوتی ہیں کہ سندھ گیمز ہو گئے. اب ایک جو وینڈر ہے اس کو انہوں نے لگا دیا میڈیا مینیجر کے طور پہ. اچھا. وہ جو بینر سارے لگا رہا تھا، پرنٹنگ کر رہا تھا، چھپائی کر رہا تھا، اس کو میڈیا مینیجر لگایا. پھر ایک دن بھی میڈیا کو، کسی بھی میڈیا کو یہ خبر ریلیز نہیں کی گئی آج کھیل ختم ہونے پہ میڈلس ٹیبلز کی پوزیشن کیا ہے. یہ ہوتا ہے نا، کراچی نے 4 میڈل جیت لیے، حیدرآباد نے 2 جیت لیے اس نے. تو اس طرح کی کوئی پوزیشن شروع سے آئی نہیں، آخری دن صرف بتا دیا گیا یہ ٹیم کراچی کا دستہ جیت گیا. اچھا، پھر اور بہت ساری خامیاں کے بتایا گیا کہ ٹریک سوٹ ملیں گے، وہ کچھ لوگوں نہیں ملے، اور شوز تو کسی کو بھی نہیں ملے، شوز کا بھی کہا گیا تھا ملیں گے. اور پھر آخری دن جو اینڈ اس کا ہوا وہ بہت ہی برا ہوا. وہ یہ ہوا کہ دن میں آتش بازی کر دی گئی. دن میں آتش بازی کرنے کیا تک بنتا ہے آپ بتائیں. میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں، ہمارے یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن تو یہ 3 بار کر چکا ہے کام، انہوں نے 4تھی بار انہوں نے کر دیا کہ دن میں آتش بازی کرنے کا مطلب یہ ہے. اوپننگ سیریمنی میں اسی کی سیریمنی میں ہوا تھا کہ دن میں آتش بازی کر دی. نہیں، وہ دوسروں نے کی تھی، ایچ ایس سی نے، ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اپنے 3 بار ایونٹ میں کیا. یہ لگتا ہے پیسہ وہیں سے آیا یا کہاں سے آیا پیسہ. دیکھیں ہم لوگ، میں بار بار کہہ رہا ہوں تو ہم ہیں قرض دار قوم. ہم پہ کسی قسم کی آتش بازی جشن جائز نہیں ہے، فرض نہیں ہے. ہم پہ نہیں منانا چاہیے، ہمیں اس طرح کی بے فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے. گورنمنٹ کا پیسہ ہے، آپ کو تو رات کو بھی آتش بازی نہیں کرنی چاہیے. اگر یہ پیسہ سرکار کا ہے، اگر کسی پرائیویٹ آدمی کا پیسہ ہے وہ جتنی چاہے کرے، وہ تو روزانہ اپنے بچوں کی سالگرہ بھی کر لے تو کم ہے. ایک ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ اپنے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ
शादियां बड़े मेहमानों को बुलाने के पैसे दे रहे होते हैं कि वो आए हैं शिरकत स्टेटमेंट करें। किसने दिया है? स्टेटमेंट सुने आप फहीम भाई क्या दिया है इस आतिशबाजी की बात पे, कि वो कह रहे हैं कि हमें तो आतिशबाजी की आवाज आ रही थी, धमाकों की आवाज आ रही थी, हम उसी से खुश हो रहे थे। याद है ये आपको? स्टेटमेंट किसका है जावेद भाई? हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब का है, और बिल्कुल वैसे इनका बयान है जैसे कि आज से 8-10 साल पहले बलुचिस्तान के वज़ीर-ए-आला से बात हुई कि ये डिग्री जाली है, असली है, तो उन्होंने कहा डिग्री होती है, असली हो जाली। उन्होंने भी वैसे बोला कि आतिशबाजी होती है, भले दिन में हो या रात में हो, तो हमें आवाज़ आई है इसकी धमाकों की, तो हम इससे बड़े खुश हुए हैं और अच्छा लगा कि माहौल बना है। तो अजीब से लॉजिक उनकी लगी, हालांकि वो बहुत ही अच्छी फैमिली से हैं, वो खुद बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मुझे इनका जवाब बड़ा बेतुका लगा। जरा देख लेते हैं इन्होंने जो बेतुका सा जवाब दिया। आपके सामने यहाँ दिन में आतिशबाजी हुई है। जी बिल्कुल, अब हमने आतिशबाजी करानी थी, भले दिन में हो या रात में हो। हमने सिंध गेम्स कराना था, भले दिन में हो या रात में हो। हमने ये सारी पैसा जाया हुआ है, पैसा जाया हुआ है। आपकी नज़र में पैसा जाया हुआ, हमें तो धमाके की आवाज़ें पीछे से आ रही थी। जावेद साहब आप भी जो है ना कमाल करते हैं। वैसे ये है ना, अभी जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इतनी मुश्किल मोमेंट्स हैं अभी आगे आने वाली इकोनॉमिक सिचुएशन के लिए, ठीक है हमें अगर ये रात में होता तो चलें, फिर वो भी कंसिडर कर देंगे, खुशी मनाने का एक तरीका है, मना लिया। लेकिन वाकई कंसेप्शन में हमारी बहुत सारी चीज़ें फहीम भाई इंतज़ामी का शिकार होती है, नज़र नहीं आता कि कोई प्लान है भी कि नहीं। देखिए प्लान नहीं था, ये तो पूरे सिंध गेम्स ने बता दिया कि बगैर प्लानिंग के हमने जिस तरह से कराए, और शायद वजह ये थी कि जनाब निगरान हुकूमत के इक़्तिदार का सूरज जो है वो गुरूब हो रहा था, तो उन्होंने कहा जी हम कम से कम कोई एक क्रेडिट तो ले जाएं इस हवाले से। और जैसे जावेद ने कहा कि जुनैद अली शाह जो हैं वो एक अच्छे आदमी हैं, और इसमें कोई शुबा नहीं कि माजी में भी निगरान वज़ीर के तौर पे काम करते रहें, तो उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह का कोई जवाब देंगे पहली बार। और मेरा ख्याल है कि उन्होंने जावेद साहब के सवाल को उन्होंने जो है वो कोशिश की कि वो मज़ाह में जो है उसका वो ले जाएं। लेकिन हकीकत ये है कि पैसा, जावेद भाई ने सवाल किया था वो बिल्कुल बजा सवाल था, बिल्कुल बजा सवाल था, उन्होंने उसको ऐसा जवाब देने की कोशिश की कि जैसे वो इसको मज़ाह में जवाब दे रहे हैं। लेकिन बात वही है कि आतिशबाजी दिन में हो या रात में, डिग्री जाली हो या असली डिग्री होती है, तो वही वाली बात है। असल में मसला जो मैंने पहले कहा ना कि एक तो प्लानिंग नहीं थी, सिंध गवर्नमेंट कोई अगर गेम्स कराने थे तो शुरू में करा लेते। इतना अरसा गुजारने के बाद आपने जब ये देख लिया कि अब इलेक्शन भी हो गए, अब जाके जो है आप इलेक्शन ये सिंध गेम्स करा देंगे तो आपके रिकॉर्ड पे कोई चीज़ आ जाएगी। देखिए ओवरऑल जो सिंध गवर्नमेंट की जो एक कारकर्दगी रही है ना, वो कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छी तो मैं उसे नहीं कह सकूँगा, और अच्छी के करीब भी जो है वो नहीं आ पाई। उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर है आपने कल भी देखा कि इजलास जब आखिरी इजलास था तो उसमें वज़ीर सेहत और हमारे निगरान वज़ीर आला हैं उनके दरमियान जो है बहुत ज़्यादा तल्ख़ कलामी हो गई, हत्ता कि एक दूसरे के गिरबानों तक हाथ पहुँचने लगे। अच्छा हम इस पर भी बात करेंगे ना कि ये हुआ क्या सारा मामला, सिंध असेंबली में जब आएंगे ज़रा वेदर अपडेट्स भी ले लेते हैं, क्योंकि आज मौसम जो है वो खासा खुशगवार भी है और कल रात से खूब तेज़ हवाएं चल रही हैं। तो क्या सूरत हाल है आयमा खान, बताइएगा हमें, और ये कब तक चलती रहेंगी हवाएं? जी रमशा, देखिए कल से जो है वो शहर का मौसम जो है वो खासा खुशगवार है। रात से ही हम देख रहे हैं गर्द आलूद हवाओं का सिलसिला जो है वो जारी है। रात के औकात में भी जो है वो 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही थी, जिसके बाद शहर में जो है वो एक बार फिर से सर्दी की शिद्दत जो है वो बढ़ने लगी है। और गुज़िश्ता दिनों हम देख रहे थे कि शहर कायद का मौसम जो है वो गर्म हो गया था, और जिसके बाद जो है वो शहरियों ने इस मौसम को मद्देनजर रखते हुए, मेरी मम्मा ने तो ये किया कि मेरी मम्मा ने सर्दियों के कपड़े ही जो है ना वो रख दिए, और उन्होंने कहा कि अब तो गर्मियां आ गई हैं, अब क्या जरूरत है सर्दियों के कपड़े पहनने की। आयमा ये तो आपकी मम्मा ने किया, ये काम तो मैं खुद भी कर चुकी हूँ। सारे बच्चों के अपने सब कपड़े जो है ना वो बंद करके बैग में और रख चुकी हूँ। अब कल से सोच रहे हैं कि क्या निकालें दोबारा। बिल्कुल ऐसा ही है, मेरी मम्मा ने भी यही किया कि उन्होंने कपड़े रख दिया और उन्होंने कहा कि अब गर्मियां आ गई तो अब गर्मियों के कपड़े पहनो लॉन के, अब क्या जरूरत है सर्दियों के कपड़े पहनने की। लेकिन कराची का मौसम चूंकि जो है वो पल पल करवट ही बदल रहा है। हम देख रहे थे कि पहले गर्मी अभी गुज़िश्ता दिनों महसूस की जाए थी, लेकिन कल रात से जो है वो शहर में एक बार फिर से जो है वो सर्दी की शिद्दत हल्की हल्की महसूस की जा रही है। और रात में भी जो है वो 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही थी, और इस वक्त अगर बात करें तो इस वक्त भी जो है वो 37 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है वो तेज़ हवाओं का सिलसिला जारी है। और ये जो हवाओं का सिलसिला है वो आज रात तक इसी तरह से जारी रहेगा। और महकमा मौसमियात ने आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो बारिश की भी पेशन गोई की है। अब हम देखते हैं कि महकमा मौसमियात ने पेशन गोई तो की है कि 1 और 2 मार्च को जो है वो शहर में बादल। अच्छा आयमा ये बताइएगा कि इस बारिश के बाद या इन तेज़ हवाओं के बाद सर्दी का एक और स्पेल आ रहा है, या ये मौसम चेंज हो जाएगा गर्मी की तरफ या स्प्रिंग की तरफ जाएगा?
बिल्कुल रमशा, ऐसा ही है। महकमा मौसमियात यही बता रहे हैं कि 1 और 2 मार्च से जो है जो बारिशें होंगी, उसके बाद शहर में जो है वो एक और कोल्ड वेव का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि महकमा मौसमियात ने पेशन गोई तो कर दी है। अब देखते हैं कि ये वाकई में सच होता भी है या नहीं होता है। महकमा मौसमियात तो यही बता रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो कोई कोल्ड वेव आने वाली है, जिसके बाद शहर में जो है वो सर्दी की शिद्दत में एक बार फिर से जो है वो इजाफा हो कराची जाएगा वाले और जो जो हम महसूस कर रहे हैं गर्मी, सारे कपड़े संदूक में बैग में डाल के अंदर डाल चुके हैं, उन्हें वापस निकालने की आज तैयारी करें, क्योंकि जैसे आयमा खान अभी हैं कि वेदर फोरकास्ट ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में एक दफ़ा फिर सर्दी का राज होगा। और चलें कुछ दिन और सर्दी हम इंजॉय कर लेंगे। अच्छा है सर्दी का मौसम, क्योंकि थोड़ा सा होता है तो ज़्यादा दिन रहे तो मज़ा आ जाएगा। इसी बात पे ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक इन द शो। तो जनाब हम बात करेंगे अब, चूँकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो CM सिंध हैं नए वो मुंतखब होने जा रहे हैं, और सैयद मुराद अली शाह साहब जो एक बार फिर वज़ीर आला के लिए जो है मुंतखब हुए, और नए वज़ीर आला का आज झलक भी उठाएंगे। जा रहे हैं आज आप तकरीब में? जी बिल्कुल। मुराद अली शाह साहब जो हैं वो तीसरी मरतबा वज़ीर आला बन रहे हैं सिंध के, तो एक अच्छी शख्सियत के तौर पे जाने जाते हैं। उनका जो पॉजिटिव वो है वो ये है कि वो कराची के लिए भी और ख़ास तौर पे सूबे के लिए भी जो है पॉजिटिव सोचते हैं। डिलीवरी ना हो ये एक अलग इशू है, डेफिनेटली डिलीवरी जो है वो टीम के ज़रिए होती है, और अगर टीम अच्छी ना हो, ब्यूरोक्रेसी में अफसरान अच्छे ना लगे हों, तो डेफिनेटली जो है वो डिलीवरी के ऊपर सवालात उठते हैं। मुराद अली शाह साहब का लेकिन मैंने एक चीज़ उनमें नोटिस की है कि वो सोचते हैं कि मुझे कुछ डिलीवर करना है, और उसके लिए उनके पास जो है वो आइडियाज़ भी होते हैं, और वो जिस तरह से मुतहर्रिक रहते हैं, तो ये उनकी ओवरऑल जो शख्सियत है उसको बड़ा पॉजिटिव कर देती है। मुराद अली शाह साहब के वालिद जो हैं वो ख़ुद भी वज़ीर आला सिंध रहे हैं, हमें याद है अब्दुल्ला शाह साहब का दौर भी हमें याद है, और एक वक्त वो भी था कि जब वो सूबाई वज़ीर ख़ुराक थे, और सिंध की जो ज़ुबान है वो सरकारी ज़ुबान सिंधी होनी चाहिए, उसका बिल जो है उन्होंने सिंध असम्बली में पेश किया था। और मुझे आज भी याद है कि उस वक्त रईस अमरोवी साहब ने इस बिल को सिंध असम्बली में पेश किए जाने के ऊपर जो है अपनी मशहूर नज़्म लिखी थी, उर्दू का जनाजा है ज़रा धूम से निकले। तो ये अब्दुल्ला शाह साहब से ही मुंसलिक है। खैर हम माजी से निकल के दोबारा हाल में अगर आएँ तो मुराद अली शाह साहब के हवाले से ये उम्मीद की जा सकती है कि वो अपने इस दौर में वो सब कुछ करने की कोशिश करेंगे जो पीपल्स पार्टी पिछले 15 सालों में डिलीवर नहीं कर सकी, और उसकी वजह से पीपल्स पार्टी के ऊपर ये एक इल्ज़ाम कह लीजिए, या उन्हें जो है वो तानों का सामना करना पड़ता है कि जी इतना अरसा हो गया इक़्तिदार में लेकिन किया क्या है। और लोग ये कहते हैं कि जनाब कराची को लाड़काना बना दिया, तो अब लाड़काना को भी वही तरक्की देनी पड़ेगी जो कराची को देनी चाहिए, और जो कराची को दे रहे हैं वही सिंध के दीगर शहरों को भी देनी पड़ेगी। बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि ये मैं समझता हूँ कम अज़ कम जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है जिसमें 60% अब यूथ है, और यूथ अपने फ़ैसले जो है ख़ुद इंतखाबात में करना चाह रही है, तो उसमें अब आपको वो डिलीवर करना पड़ेगा कि जिसके ज़रिए यूथ आपकी तरफ आ सके। 60% कम रेशो नहीं होता। अगर ये लोग मुतमईन नहीं हुए आपकी गुड गवर्नेंस से, तो डेफिनेटली अगला इलेक्शन चाहे वो कभी भी हो, कहा तो ही जा रहा है कि जल्द भी हो सकता है इलेक्शन, मुल्क की जो सूरत हाल है जिस तरह की ये PDM2 बनी है, लेकिन जब भी हो इलेक्शन उस वक्त तक अगर आप डिलीवर नहीं कर सके, अच्छी गवर्नेंस नहीं हुई, तो डेफिनेटली यूथ जो है फिर अपना फैसला करेगी। टॉप प्रायोरिटीज़ क्या हो, और आप कैसे देख रहे हैं मुराद अली शाह साहब के प्रोफाइल? देखिए जो पिछले इनके काम हैं अच्छे, कुछ बहुत सारे काम हैं, टाइम तो बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ काम ऐसे हुए जो बहुत कराची वालों ने सराहा जिसको, ख़ास तौर पे बसों का एक जो सिस्टम दिया है, रेड बसें चली और उसके लोग आसानी हुई इससे। अच्छा, फिर इनके ख़ास क्रेडिट में जाता है कि शारा फैसल को एक्सटेंड करना, इसको चौड़ा करना, 3 से 4 ट्रैक में, ज़्यादातर जगह अब 4 ट्रैक में है शारा फैसल एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक। कहीं एक आध जगह छोटी सी रह गई, एक 2 हिस्से हैं कि जहाँ भी 3 ट्रैक में, और उसके अलावा कई अंडरपास फ्लाईओवर बने, लेकिन कराची को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ट्रैफिक के सिस्टम को ठीक करने के लिए, और ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को ठीक करने के लिए, और एक जो स्ट्रीट क्राइम है, जो शहर में जराइम की शरह वो तेज़ी से बढ़ रही है और ये रुकने का नाम नहीं ले रही। और कहने को तो ठीक है अमन है, बहुत ज़्यादा कत्ल नहीं हो रहे, लेकिन अमन नहीं है, जराइम की तरह तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो फ़हीम भाई को तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस हवाले से वो अबूर रखते हैं कि क्राइम के हवाले से कि बहुत ज़्यादा रजिस्टर्ड भी नहीं होते केस, बहुत बड़ी तादाद में। मेरे मोबाइल कितनी बार छीने, मैंने एक बार मुश्किल से रिपोर्ट कराई और मैं थक गया, 2-4 चक्कर लगा के थाने में, कब छोड़ो नहीं जा रहा। चक्कर लगा लेते तो गवर्नर साहब आपको कम से कम मोबाइल तो दिला देते ना।
وہ بات ابھی اس کا کیا ہوا ویسے وہ گورنر صاحب کی اسکیم کا؟ کسی کو موبائل ملے نہیں ملے؟ ابھی تک تو نہیں ملے، لیکن جب ملیں گے تو پتہ لگے گا. آپ کے پاس نیا موبائل آ جائے گا؟ نہیں میرے پاس آئے نہیں آئے، شاید چند لوگوں کے پاس ضرور آ جائے گا جن کا انہوں نے 75 کا بولا، 75 افراد کو بولا پہلے فیز میں. کیونکہ بہت زیادہ کراچی میں تو ہر مہینے ہزاروں موبائل چھینتے ہیں، لا تعداد، کوئی گنتی نہیں کر سکتے آپ. جگہ جگہ وارداتیں ہو رہی ہیں، جگہ جگہ آپ جب بھی کہیں سے گزریں یا کسی دن ایسا نہیں ہوتا کہ میں خیال 400-500 موبائل نہ چھینے جا رہا ہوں شہر میں. میرا جو آئیڈیا ہے، کیونکہ رجسٹرڈ نہیں ہوتے بہت سارے کیس، تو جو اتنی لاقانونیت بڑھ گئی ہے اس کو روکنا ان کے لیے ایک چیلنج ہوگا. کہ روکنا ضرور، کیونکہ لوگ پریشان ہیں، عام آدمی مڈل کلاس بہت پریشان ہے. رائڈر جو بہت ہی بیچارے غریب ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ لوٹ مار ہو رہی ہے، ہر کسی کے ساتھ ہو رہی ہے. کراچی میں میرا خیال کسی چار دیواری تو محفوظ ہے نہیں، چار دیواری کے بعد تو آپ بالکل محفوظ نہیں. کوئی ایسی جگہ نہیں کہ کراچی میں آپ کہہ سکتے ہیں میں 100% میں محفوظ ہوں. میرے دوست آئے انگلینڈ سے تو میں نے ان کو بتایا کہ ایسا ایسا ہے. کہہ رہے یار جاوید بھائی آپ نے تو اتنا ڈرا دیا، اب تو میں سوچ رہا ہوں باہر ہی نہ نکلوں ہوٹل سے. تو ابھی 1 ہفتے پہلے وہ آئے تھے انگلینڈ سے، پھر وہ اپنے والد کا علاج کرانے آئے تھے. چلیں اتنا ٹرسٹ ہے کہ یہاں کے بھلے پرائیویٹ اسپتال ہیں، وہ انگلینڈ سے آئے اپنے والد کا علاج کرانے. آپ نے اتنا کچھ بتا دیا کراچی کے بارے میں، برا برا تو یہ بھی بتا دیتے کہ بھئی ہمارے سارے جو پولیٹیشینز ہیں وہ تو انگلینڈ جا کے علاج کراتے ہیں، تم بے وقوف ہو. وہ وہاں سے آئے علاج کرانے والد کا اپنے. تو یہ بھی بتا دیتے آپ اتنا ڈرا دیا شہر کراچی. میں نے بتایا بس میرے ساتھ 4 بار واردات ہوئی اب تک، اور 1 بار مجھے گولی بھی لگی ہے، اور 2 بار جو ہے وہ موبائل چھین گیا، 1 بار میرے پوری سیلری چلی گئی. تو بس یہ چھوٹی سی بات آتی ہے اور تو کچھ نہیں. باقی امن ہے. لیکن بھائی اتنا آپ مجھے بریک میں کہہ رہے تھے، خود دیکھیں کہاں سے بچ کے آئے. بکنگ کروا کے رکھی ہے کہ نہیں جب تک کبھی بھی نکل لیں گے. میں سب کو بتاتا ہوں ضروری نہیں آپ کے نام ہیں وہی آپ کے اصلی معنی بھی ہیں. میرے نام کے معنی جاوید یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، لیکن لازمی کہ میں بچوں گا. موت تو برحق ہے، جب بھی آنی ہے، کوئی بچ نہیں سکتا. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت زندگی دے، تندرستی دے. فہیم صاحب ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریم صاحبہ بھی جو ہے وہ حلف اٹھایا، اور بڑا جو ہے نا ان کو بھی کل ہم نے دیکھا کہ اسٹریم لائن رہا اوور آل میڈیا میں. ان کے لیے بھی یقیناً ایک بڑا چیلنج ہوگا. اسٹارٹ انہوں نے بڑا اس سے کیا کہ بھائی چلے ہم انتقامی سیاست سے نکلیں گے. ویسے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس روش کو اس وقت؟ دیکھیں اچھی بات ہے، اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ پہلی بار وزیر اعلیٰ بنی ہیں. کوئی خاتون بھی پہلی وزیر اعلیٰ بنی ہے سب سے پہلے. اور اس کے ساتھ ساتھ لیکن ان کے لیے اچھا کہ ان کے والد جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی رہے، وزیر اعظم بھی رہے پاکستان کے. پھر ان کے گھرانے میں جو ہے وہ حمزہ شہباز بھی کچھ عرصے کے لیے وزیر اعلیٰ بن سکے. اس کے علاوہ شہباز شریف بھی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم رہے. تو اوور آل یہ ایک ایسی فیملی ہے جسے سیاست کے تمام اسرار و رموز پتہ ہیں، انہیں حکومت کرنے کے سارے طریقے پتہ ہیں. اصل چیز یہی ہوگی کہ ڈیلیوری کیسی کرتی ہیں. اور جو کہا جاتا ہے پنجاب میں مسلم لیگ کی حکومت کے حوالے سے کہ مسلم لیگ کی حکومت میں پنجاب کو کافی جو ہے وہ ترقی ملی ہے، چاہے وہ نواز شریف کا دور ہو، چاہے وہ شہباز شریف کا دور ہو. اور جب شہباز شریف کو جس طرح سے کہا جاتا تھا کہ جس انداز سے کام کرتے ہیں تو ان کی ایک اسپیڈ تھی کام کرنے کی. تو اس کے بعد جب پرویز الہی صاحب جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنے تھے شہباز شریف کے دور کے بعد، پہلے دور کے بعد، تو پرویز الہی کو بھی ڈیلیور کرنے کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ کام کرنا پڑا تھا. تبھی جا کے وہ کسی سٹیج پہ یہ کہہ سکتے تھے کہ جی ہم نے بھی یہ کیا. اب اس وقت مریم نواز کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ وہ اپنے والد اور اپنے جو چچا ہیں ان کا جو ایک طریقہ کار تھا حکومت کرنے کا، وہ طریقہ کار اپنائیں اور کچھ ایسا کر کے دکھائیں کہ جس کی بنیاد پہ لوگ نواز شریف اور شہباز شریف کو تو یاد رکھیں، اس کے ساتھ جو ہے مریم نواز کو بھی یاد رکھیں. مریم نواز صاحبہ کا ایک مسئلہ شاید ان پنجاب کے لوگوں کو، خاص طور پر پنجاب کی جو اپوزیشن کے سیاستدان ہیں، انہیں شاید یہ فیس کرنا پڑے کہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ وہ تھوڑی سی انتقامی سیاست پہ یقین رکھتی ہیں. اور ہم نے دیکھا بھی کہ کچھ عرصے پہلے تک جب وہ ان کے پاس کچھ اقتدار تھا تو انہوں نے کچھ لوگوں کے خلاف جو ہیں وہ انتقامی کارروائیاں کی بھی. تو میرا تو یہی ہوگا کہ اگر تو پنجاب میں یہی سب کچھ ہوا اور انتقامی سیاست ہوئی تو پھر ڈیلیوری جو ہے وہ نہیں ہو سکے گی. اور وہی بات جو میں ابھی کچھ دیر پہلے معاذ علی شاہ صاحب کے حوالے سے کہہ رہا تھا، میں وہ پھر دہراؤں گا کہ اس وقت ملک کی جو یوتھ ہے وہ 60% ہے، اور وہ اس یوتھ کو ڈیلیوری چاہیے، اس یوتھ کو گڈ گورننس چاہیے، اس یوتھ کو اچھا انفراسٹرکچر چاہیے، ہیلتھ ایجوکیشن کی فیسلٹیز چاہیے، لا اینڈ آرڈر چاہیے. اگر آپ نے انہیں یہ 4 چیزیں دے دیں تو اس کے بعد جو ہے وہ کسی کے لیے بھی جو ہے وہ اچھا سوچ سکتے ہیں. ادروائز آپ اس وقت اٹھا کے دیکھ لیجئے سوشل میڈیا اس وقت جو ہے وہ خاص طور پہ سیاستدانوں کے خلاف جو ہے وہ آپ کو بہت کچھ کہتا ہوا ملے گا. اور یہ سوشل میڈیا کا جو اس وقت یہ ٹول ہے یہ یوتھ کے ہاتھ میں ہے،
اور یوتھ یہ سمجھتی ہے کہ وہ اس طرح سے جو ہے وہ اپنا انتقام لے رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت ہمیں انتقام سے نکل کے بہتری کی طرف جانا ہوگا. پاکستان کے 3 اس وقت بڑے ایشوز ہیں ان فیوچر, جس میں ظاہر ہے کوئی چاہے وزیر اعلیٰ ہو کسی بھی صوبے کا یا وزیر اعظم ہو یا اوور آل جو گورنمنٹ ہے, انہیں یہ تمام چیلنجز جو ہیں وہ فیس کرنے ہیں. سب سے پہلے معیشت ہے, آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے ابھی آپ نے ڈیل کرنی ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے آپ اپنا جو پروگرام ہے وہ بڑھانا چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ جو اس وقت ماحولیاتی تبدیلیوں کا پاکستان پہ اثر ہوا ہے, اس کے نتیجے میں پاکستان کے $2 ارب میں اضافہ کیا جائے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے ایک لمحے کے لیے, لیکن جو دوسرا جو ہمارا چیلنج ہے وہ معیشت کے بعد وہ سیکیورٹی ہے. سیکیورٹی لنکڈ ہوتی ہے ہمیشہ معیشت سے. سیکیورٹی اچھی ہوگی, کاروبار اچھا ہوگا, معیشت بہتر ہوگی. اور تیسری بات جس کی بنیاد پر ہم آئی ایم ایف سے مانگنے جا رہے ہیں وہ ماحولیاتی ہے, کہ اگر ماحولیاتی جو تبدیلیاں ہوئی ہیں ان کا جو اثر پاکستان کے اوپر پڑا ہے, اگر تو آپ نے اس اثر کے مطابق جو ہے آئندہ فیوچر کے فیصلے نہیں کیے تو چیزیں مزید خراب ہوں گی. کیونکہ یہ سال بھی ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے خوفناک ہو سکتا ہے. میں خوفناک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو پچھلا سال تھا اس وقت جس طرح کے سیلاب ہوئے, جس طرح کی برف باری کے بعد گلیشیئر ٹوٹنے کے بعد جس طرح سے سیلاب کے ایک ماحول بنا تھا, وہ اگر خدا نہ خواستہ دوبارہ دہرایا گیا تو ملک کی معیشت پہ اس کا بہت بڑا اثر پڑے گا. بات وہی ہے نا کہ ہم نے اس سیلاب کے بعد بھی کون سے پریکاشنری میجرز لیے ہیں, ہم نے کون سے اقدامات کیا. اچھا, ہم اس طرف بھی آئیں گے آئی ایم ایف کا پروگرام ایکسٹینڈ کرنے کی جو باتیں ہو رہی ہیں, لیکن ساتھ ہمیں اس چیز کو بھی ایڈ آن کرنا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ وزارت اعلیٰ کی جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں, چاہے ہم سندھ میں بات کریں یا مریم نواز صاحبہ کی ہم پنجاب میں بات کر رہے ہیں, تو اوور آل جو مقبولیت ہے وہ شہباز شریف کی بطور سی ایم بہت زیادہ ہے. جتنے بھی ابھی ہم ریسنٹ 2-3 ٹینیورز اگر کسی سی ایم کو اٹھا کر دیکھ لیں تو, اور وہی وجہ تھی کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ خاصے ایکٹیو نظر آتے تھے سڑکوں پر, بارشوں میں, کروشل سچویشنز میں, اور کام کرنے کے حوالے سے بھی سڑکیں بنانا, برجز بنانا, لاہور کی ڈیولپمنٹ میں کافی اپنا خوبصورتی میں کافی کردار ادا کیا. اور پھر اس کے بعد ابھی نگراں وزیر اعلیٰ آئے محسن اسپیڈ صاحب, ان کو بھی کافی زیادہ پسند کیا گیا کہ ایکٹیو رہے اور بہت جلدی چیزیں کر دی. تو اس ان لوگوں کو رول ماڈل بناتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اسی کو فالو کیا جائے تو بہت اچھا اور بہت بہتر کام ہو سکتا ہے, کیونکہ مثالیں موجود ہیں, چاہے وہ مریم نواز صاحبہ اڈاپٹ کریں یا شاید مراد علی شاہ صاحب اڈاپٹ نہ کرنا چاہیں, لیکن سٹائل ڈیفرنٹ کر کے اس چیز کو ضرور ان کو سمجھنا ہوگا کہ اب بہت سپیڈ میں کام کرنے کی اور بہت جلدی ڈیلیور کرنے کی ضرورت ہے, اور رول ماڈلز موجود ہیں ہمارے پاس. جی, ان کے لیے واقعی میں ایک ٹف چیلنج ہے, کیونکہ اگر وہ عثمان بزدار کی طرح کام کریں گی تو ان کا نام جو ہے نا برے لفظوں سے پکارا جائے گا. تو کیونکہ عثمان بزدار نے 50% کے 25% بھی نہیں کیا ہوگا. پچھلے سی ایم جو گزرے, بڑے پرویز الہی ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں, انہوں نے سب سے زیادہ کام تو خیر شہباز شریف نے زیادہ ٹائم بھی گزارا تو انہوں نے زیادہ کیا نظر آیا, لیکن پرویز الہی نے جیسے فہیم بنتا ہے انہوں نے بہت زبردست کام کیا. پڑھا لکھا پنجاب کا ایک سلوگن انہوں نے دیا اور اس پہ بہت کام بھی کیا انہوں نے. پڑھا لکھا پنجاب بڑا انہوں نے اس مہم چلائی اور بہت لوگ اس سے اسکول نئے وہاں بنے پنجاب میں, بہت کام ہوا. تو ان کو بھی ویسے ہی کرنا پڑے گا. دیکھیں ابھی ہم جاتے ہیں پنجاب میں, لاہور میں آپ جائیں تو آپ کو فرق بالکل نظر آتا ہے کراچی اور سندھ یا پنجاب میں, تو بڑا فرق نظر آتا ہے کہ اتنے انڈر پاس, فلائی اوور اور بہت ساری چیزیں وہاں بن گئی ہیں. تو آپ کو سڑکوں کی جو تعمیر اس میں معیار پہ بھی آپ کو فرق نظر آتا ہے. ہمارے یہاں کچھ ہمارے یہاں بھی, لیکن ہمارے یہاں بننے کے بعد اگر مینٹیننس کا کام ہے تو وہ ہوتا نہیں ہے. یہ سڑک ٹوٹی ہے تو ایسا لگتا ہے, مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے سڑک ہمارے یہاں خاص کر کراچی میں ایسی بن رہی ہوتی ہے جیسے کہ وہ آپ نے کاغذ رکھا ہے اور بارش ہوئی, بھیگے اور ٹوٹ گئی, فوراً کاغذ جیسے پانی لگتے ہی خراب ہو جائے گا. تو ایسی سڑکیں بناتے ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے کبھی کبھی کہ اتنی خراب سڑکیں, اتنی خراب انجینئرنگ کیسے ہو جاتی ہے ان لوگوں سے. جان بوجھ کے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہ پانی سڑک کا کنارے پہ رہنا چاہیے, نہ کہ روڈ کے بیچ میں رکا رہے, کھڑا رہے. تو یہ پنجاب میں نہیں ہے کم از کم ایسا. وہاں نکاسی کا بھرپور انتظام ہے, بارشیں کراچی سے زیادہ ہوتی ہیں لیکن انہوں نے پورا انتظام کیا ہوا ہے. اور ایسا میں نے بہت سارے غریب ملکوں میں دیکھا, سری لنکا میں, بنگلہ دیش میں, انڈیا میں, کہ بارشیں آسام سے زیادہ دنیا میں کہا جاتا ہے کہیں بارش نہیں ہوتی, انڈیا کی ایک ریاست ہے, لیکن وہاں پانی رکتا نہیں, فوراً چلا جاتا ہے. تو اور سری لنکا میں یہ حال اچھی خاصی بارش ہوتی ہیں, اور بنگلہ دیش میں اچھی خاصی ہوتی ہے, لیکن ہمارے یہاں سال میں ایک آدھ بار بارش ہوتی ہے. بارش حالانکہ رحمت ہے لیکن زحمت بن جاتی ہے کراچی والوں کے لیے. تو یہ لاہور میں بھی کافی بہتر کام ہوا ہے. اب ضرورت ہے کہ وہ اور کتنا بہتر کریں گی تاکہ ان کا نام سنہرے لفظوں سے یاد رکھا جائے. اور سندھ میں مجھے ایسا لگتا ہے سب سے زیادہ ضرورت جو ہے نا وہ انفراسٹرکچر کی تو ہم بات کر رہے ہیں, ڈیولپمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ اب تعلیم اور صحت کی جو صورت حال اس کو بہت بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اس کی بہت فقدان نظر آتا ہے, خاص طور پہ تعلیم کی جو معیار ہے, ڈسپینسریز نہیں ہیں. ہم اگر اندرون سندھ میں چلے جائیں تو صحت کی سہولیات اچھی نہیں ہے, اس پر کام ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بہرحال ہم یہاں پہ بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں گے.
वेलकम बैक इन सिटी 10। तो जनाब हम बात कर रहे थे कि जो निगरान वज़ीर आला सिंध की तो बात हुई, उसके अलावा अब जो नए वज़ीर आला सिंध हैं उनके हवाले से भी हमने बात की, लेकिन साथ साथ अब जो है आज हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ जो मिनिस्टर्स हैं वो भी हलफ उठाने का उनका इम्कान है। कौन कौन है और किन किन के नाम सामने आ रहे हैं फ़हीम साहब? देखें जैसे में जावेद भाई कहते हैं बड़ी बेचैनी हो गई। देखें आज जो एक हलफ बर्दारी की तकरीब है जो निगरान वज़ीर आला वो निगरान वज़ीर आला इतना के जाने के बोल बाद के ना बोल मैंने के भी वही ज़ुबान जो पे है आ गया निगरान मुराद वज़ीर अली आला शाह। कह दिया था, फिर मैंने उसको कवर अप किया था अभी कि चले निगरान तो वज़ीर मुराद आला। अली शाह साहब निगरान वज़ीर आला नहीं होंगे। सबसे पहले तो हम नाज़रीन को ही बता दें कि वो मुंतखब वज़ीर आला अच्छा, सिंध हैं। न्यूज़ एंकर्स के लिए भी बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि वो इतना पढ़ते हैं कि अच्छा, वो निगरान वज़ीर आला निकले ही गए। एक वक्त में ना गवर्नर इरशादुल इबाद बहुत 14 साल तक वो रहे, तो ऐसा मुंह पे चढ़ा था सही कह नाम रहे हैं। कि मुश्किल हो गया था उसको हटाना। सही कई कह बार गलती हो जाती थी। अच्छा, मेरे जो न्यूज़ एंकर के तौर पे जब था तो मैं उस वक्त गवर्नर कह रही हूँ, आर्मी चीफ राहिल शरीफ साहब भी थे ना, तो बहुत इतना बोला वो आर्मी चीफ राहिल शरीफ कि नए आर्मी चीफ का नाम ही मुश्किल हो जाता था। तो ये होता है इशू ना। वही है तो मसला। चले हम निगरान वज़ीर आला को भी समझेंगे वज़ीर आला ही आ रहा है, जी मुंतखब वो वज़ीर एज आला अ थ्रेट सिंध ना ले। इसको वो as a खुद threat ना सोच लें कि मैं निगरान हूँ, यही कह रही ये हूँ। अच्छी बात है कि भाई वो सोचें कि मैं अब मुंतखब वज़ीर आला हूँ और मुझे डिलीवर करना है। मैं 3 महीने के लिए नहीं आया, 6 महीने के लिए नहीं आया, मैं 5 साल के लिए आया हूँ और मुझे उम्मीद डिलीवर यही करना कर है। रहे तो मुंतखब वज़ीर आला साहब जो हैं वो आज हलफ ले रहे हैं और हलफ की इस तकरीब को कहा यह जा रहा है कि एक तारीख़ी और यादगार तकरीब बनाने की कोशिश हो रही है और इसमें जो है जितने भी अरकान सूबाई असम्बली हैं उन सबको मदऊ किया जा रहा है। दिन में आतिशबाजी तो नहीं होगी? हाँ, ये एक बहुत अच्छा वो है और अगर ऐसा होता है तो यकीनन जो है ये होगा कि हमने निगरान हुकूमत का तसलसल देखा, फिर हम ये कह सकेंगे। तो जो वज़ीर आला जो गवर्नर हाउस का जो लॉन है उसमें होने जा रही है ये तकरीब और जैसे मैंने पहले कहा कि कोशिश की जा रही है कि इसको एक तारीख़ी और यादगार तकरीब बनाया जाए क्योंकि ज़ाहिर है 3री मरतबा मुराद अली शाह साहब वज़ीर आला बन रहे हैं और पीपल्स पार्टी का भी ये कंटिन्यू चौथा स्पेल है। तो उसमें जो है उनकी ये कोशिश है कि जितने अरकान सिंध असम्बली हैं, जितने इस शहर की अहम और मशहूर शख्सियात हैं, वो सब इस मौके पर मौजूद हों। और फिर साथ साथ जो आपका सवाल था वो ये था कि आज इस बात का भी इम्कान है कि कुछ सूबाई काबीना के अरकान भी जो हैं वो हलफ उठा लें। जो वजारतों के कलमदान हैं वो तो खैर बाद में डिसाइड हो जाएंगे, लेकिन अभी जो नाम आ रहे हैं उनमें नासिर हुसैन शाह साहब का नाम है कि वो वज़ीर होंगे। इसी तरह सईद गनी और शजील इनाम मेमन का नाम है, सरदार शाह साहब का नाम है, अज़रा पे चहो साहिबा का नाम है, इसके अलावा जो है वो इम्तियाज़ शेख साहब का नाम है, फ़खरुज़्ज़मा साहब जो मखदूम फ़खरुज़्ज़मा जो मखदूम ख़ानदान से हैं उनका नाम है। तो ये लोग वो हैं जिनके बारे में ये है कि ये आज हलफ उठा सकते हैं और हलफ उठाने के बाद जो इनको कलमदान भी दिए जा सकते हैं। तो ये अब एक तरह से हम ये देखें कि बहुत तेज़ी से जो है पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत सारी चीज़ें करना चाह रही है कि फ़ौरी तौर पर वज़ीर आला का हलफ भी और उसके फ़ौरी तौर पर जो उसके साथ ही जो है वो वज़रा भी जो है वो बना के काबीना बना के जो है वो काम करने के शायद मूड में मुझे नज़र आ रहे हैं। तो एक अच्छी कोशिश है और इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। स्पीड में काम करें, स्पीड में जो है लोगों को डिलीवरी करें और उसके बाद जो है अगर मुख्तसर रहेगी तो डेफिनेटली उसका असर जो है वो ख़जाने पे भी कम होता है और एक मुख्तसर काबीना के साथ चलना चाहिए। और जहाँ तक हो सके मुराद अली शाह साहब को इस बात पे फोकस होना चाहिए कि वो आवाम में जाकर आवाम के मसाइल हल करने की कोशिश करें। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर सूबे में हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई है तो शहरी हुकूमत भी दो उनकी, बल्कि अगर हम ओवरऑल देखें तो तकरीबन सिंध में तकरीबन तमाम ही टाउन चेयरमैन जो हैं वो उनके हैं, हैदराबाद और कराची का मेयर उनका है। तो शहरी हुकूमत और सिंध हुकूमत चूँकि अब उनके पास है तो उन्हें इस वक्त डिलीवर करने में कोई मुश्किल नहीं पेश आनी चाहिए। आप जो फंड्स हैं वो नीचे तक आएँ, नीचे तक आके जो मेयर हैं या टाउन चेयरमैन हैं उनको मिलें और वो जो हैं जो हम जिन्हें कहते हैं ना कि जिनके ऊपर पूरी सियासत हो जाती है वो हैं अवामी मसाइल, वो जो बल्दियात से मुताल्लिक़ हैं। लेकिन अगर जब हम मुल्क की आम सियासत देखते हैं तो उस वक्त भी बल्दियाती मसाइल का ही जिक्र हो रहा होता है। ऐसा ही है। तो अब जब आपके पास दोनों हुकूमतें मौजूद हैं तो कम अज़ कम बल्दियाती मसाइल तो आप उन लोगों के ज़रिए हल करा दें जो बल्दिया में जीत कर आए हैं, जो बल्दियाती इदारे उनमें जीत कर आए। तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छी कोशिश होगी उनकी और मेरा ख्याल है ये कर भी जाएंगे इस दफ़ा। ना जाने क्यों मुझे ये उम्मीद है कि इस दफ़ा ये कर भी जाएंगे। अपोजिशन नहीं है बहुत बड़ी, सबसे बड़ी की बात। लेकिन अपोजिशन का ना होना भी जो है ना वो एक मसला ही है। यहाँ तो कि ना हो तो फिर और ज़्यादा होता है ना, ढीले पड़ जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। strong, जो है वो बज़ाहिर aggressive सिर्फ अभी तक है और अगर हम देखें तो जिसे हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कह रहे हैं या उन्हें माजी की पीटीआई के अरकान कह लें, आज़ाद उम्मीदवार कह लें, अब तो उनके साथ 3-3 नाम जुड़े हुए हैं, वो उनकी तादाद जो है सिर्फ 10 थी, 2 जमात इस्लामी, 3 GDA, तो ये सब मिला के कुछ भी नहीं है अगर हम ये देखें फिगर्स। तो इस सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि
اب آپ کے پاس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قوم نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے اور اس مینڈیٹ کے نتیجے میں جو ہے آپ ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں کر جانا چاہیے صفا پیپلز پارٹی کو. چلیں امید یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا حالات بہتر ہوں, اور جیسے ابھی فہیم بھائی نے کہا کہ مختصر کابینہ ہو اور بڑے کام کر جائے, تو یہ فوکس ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ جو ہے نا وہ وزیر اور مشیر اور سیکریٹریز علف اٹھاتے جائیں اور جو ہے نا نوکریوں پر آتے جائیں, عوام کی خدمت بھی کریں اور اب ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کراچی میں 2 دریا پہ جو موٹر گلائڈنگ کا سٹارٹ ہوا تھا, تو کیا ہوا جاوید صاحب, یہ حادثہ ہو گیا؟ دوسری بات یہ وہ ہمارے ایک دوست ہیں احمد میور صاحب, انہوں نے یہ ویڈیو ڈالی تھی تو بڑی وائرل بھی ہوئی, لوگوں نے اس پہ ڈسکس کیا. وہ یوں کہ وہ ان کا کہنا تھا کہ جو متاثرہ شخص تھا پیراگلائڈنگ کرتے ہوئے, وہ نیچے زمین پہ گر گئی تھی خاتون, تو وہ کوئی پتنگ اڑا رہا تھا, اس سے جو ان کی پیراشوٹ ہے اس میں خلل پیدا ہوا اور پھر وہ اس طرح وہ اڑان اپنی جاری نہیں رہ سکے, نیچے سمندر میں گرے. لیکن انہوں نے مدد کر دی, ان کی اپنی مدد آپ کے تحت, تو کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا, سوائے تھوڑا سا ان کی جو پیراگلائڈنگ ہے اس کو تھوڑا سا نقصان پہنچا ہے, کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اس طرح سے. اور وہ ہر اتوار کو ہفتے کو وہاں پہ کرتے ہیں, اس طرح کی ٹریننگ بھی دیتے ہیں, اور لوگ تھوڑا سا اس انٹرٹینمنٹ سے بھی محظوظ ہوتے ہیں. یہ 2 دریا کے پاس جو مار کے پروجیکٹ ہے وہاں پر یہ ہوتا ہے, تو ایک اچھی تفریح ہے, لوگ اس میں حصہ بھی لیتے ہیں. لیکن تھوڑا سا اس کو سیو کرنا چاہیے, کوئی وہاں پہ سیو گائیڈ جو ہے وہ رہنا چاہیے, جو آپ کے لائف گارڈ ہو, تاکہ کوئی ہنگامی صورتحال ہے اس سے نمٹا جا سکے. بالکل. اب ایک اور چیز یہ بھی ہے نا کہ اگر آپ نے وہاں پہ پیراگلائڈنگ یا موٹر گلائڈنگ کے لیے زون بنایا ہے, تو اس زون میں اس چیز کو جیسا پتنگ آ گئی, تو بھائی اب آپ اس پہ عمل درآمد بھی تو کروائیں کہ وہ جو زون ہے اس کو کس طرح سے پتنگ بازی نہیں ہونی چاہیے. بالکل یہ صحیح کہہ رہی ہیں, کوئی بھی اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے. سیف زون میں آپ کو کنٹرول انوائرمنٹ میں یہ چیزیں کی جاتی ہیں. ہوا کا جو رفتار ہے بڑی اچھی ملتی ہے اس جگہ پہ, تو اس لیے وہ انہوں نے اس کو منتخب کیا ہے پیراگلائڈنگ کے لیے. اور ورنہ تو اس سے پہلے نیا نازمادے بھی پہاڑی سے اتر کے وہ کرتے تھے تیزی سے, اور وہاں ٹریننگ بھی دیتے تھے. لوگ تھوڑا انٹرسٹ لیتے ہیں, لیکن ابھی اتنی چیز عام مقبول نہیں ہوئی, لیکن لوگوں میں شوق تھوڑا بڑھ رہا ہے اس کی. دیکھیں ہوا کی رفتار کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ہوا اچھی ملتی ہے, تو ہوا تو آج واقعی بہت اچھی چل رہی ہے, اور آئمہ سے خیر تیز نہیں چل رہی. آئمہ جتنے تیزی سے ماشاءاللہ سے رپورٹنگ کرتی ہیں, ان کی آواز جو ہے, ان کی رفتار سے شاید ہوا جو ہے وہ جیلس ہو جاتی ہے. ہوا چل جائے تو جی بیٹھو اپنی موٹر میں اور کتنا مزہ ہے. دیکھیں تفریح تو کلچرا کے لوگوں نے بھی لاہور میں بہت فراہم کیا ہمیں, انہوں نے جو تفریح فراہم کی ہے خاتون کے ساتھ, اور کہ کسی کے لباس پہ اگر حلوہ لکھا ہوا تھا, اور حلوہ کے نرم خوبصورت, عربی میں اس کے معنی اس کا مطلب ہے ویسے سویٹ بیوٹیفل اچھا مجھے یہ بھی سمجھ شرٹ پہ حلوہ لکھا ہوا کیوں تھا؟ وہ دیکھیں عورت کی تعریف کرنے کے معنی بیسیکلی انہوں نے وہ کیے تھے, تلاش کیے تھے کہ عورت کی تعریف کس طرح سے کی جائے. اور عربی میں انگلش میں لکھا ہوتا ہے سویٹس, کچھ لو لکھا ہوا ہوتا ہے, تو وہ اگر انگلش میں یہ عربی میں لکھا ہوتا ہے. تو لیکن اچھا ہے کہ لوگوں نے ہمیں کل بہت اچھی تفریح فراہم کی, جس طرح سے وہ خاتون کے پیچھے پڑ گئے تھے. لیکن اس واقعے کا جو سب سے خوبصورت کردار ہے وہ اے ایس پی ہے شہر بانو. جس طرح سے وہ خاتون اس خاتون کو لے کر نکلی ہے, جس طرح سے اس نے مجمع سے اپنی بات کی, اور ان کو اپنی بات وہ سمجھتی تھی کہ اس نے اپنی بات ان کو پہنچا دی. اس کے بعد وہ پلٹی, جس طرح سے اس نے خاتون کو لیا, برقع اسے پہنا چکی تھی اور لے کے نکلی ہے. وہ اعتماد جو ہے نا وہ اصل تھا. اصل میں جو تو میں سلام کرتا ہوں اس قابل فخر بیٹی کو قوم کی, کہ اس نے جس طرح سے کل اس ساری سچویشن سے, ایک ایسی سچویشن سے جہاں پر کچھ بھی ہو سکتا تھا, اور ایسے واقعات اس ملک میں ہو چکے ہیں ماضی میں. سیالکوٹ کسان ہے, سیالکوٹ ہمارے سامنے ہے, اور بھی کئی واقعات ہیں. میں کس کا ذکر کروں, کسی کا نام لیتا ہوں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے یہ کیوں کہہ دیا تھا بیٹھ کے. تو جب یہ ایسے واقعات ہو چکے ہوں جہاں, اور ہم ایک جنونی مذہبی جنونی کیفیت کا شکار ہو جاتے ہیں, وہاں پہ سے وہ خاتون جس طرح سے لے کر نکلی ہے تو اسے سلام پیش کرنا بنتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم لوگوں کو تھوڑا سا محتاط ہونا پڑے گا اس طرح کی جو وہ جو ہیں لوگوں کو ایڈونچر میں تھوڑا سا جو نا اتنی جلدی ججمنٹ نہیں ہو جانا چاہیے. بہت جلدی فیصلہ سناتے ہیں اور بہت ہی ایکسٹریم ہوتا ہے یہ کام. ویسے عدالتیں اگر کر لینا تو بڑا ہی مزہ آ جائے. بریک لینا ہے مجھے, بریک لے لیتی ہوں, بریک کے بعد واپس آئی. ویلکم بیک ان سٹی ایٹ 10. تو سب سے پہلے مال کے حال پر نظر ڈال لیتے ہیں کہ اس وقت جو کرنسی ریٹس ہیں وہ کیا کیا ہیں, اور آئیے آج جو ریٹس ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. اس وقت جب ہم آسٹریلین ڈالر دیکھ رہے ہیں کہ 181 پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. بائنگ اس کا ریٹ ہے کینیڈین ڈالر 207, یورو 303 اینڈ کویتی دینار 905.46. اس کے علاوہ
हम जब देखते हैं यूके पाउंड इस वक्त पहुंच गया है 351.5, सऊदी रियाल की कीमत बरकरार है 74.2, स्विस जो फ्रेंच करेंसी है वो 317 और यूएस डॉलर इस वक्त है 279.4 यानी ऑलमोस्ट 280 रुपीज़ पर, जबकि जो सेलिंग है वो 282.3 है। और साथ साथ जो सब्जियों के भाव ताव हैं ज़रा वो भी दिखा दीजिए स्क्रीन पर कि आज रेट्स क्या हैं, वो भी हम साथ साथ देखते रहेंगे और साथ साथ जो है वो ख़बर भी डिस्कस कर लेते हैं कि पासपोर्ट हासिल करने वालों के लिए अच्छी खुशखबरी है कि हफ्ता और इतवार को भी काउंटर्स खुले रहेंगे, क्योंकि जो हज दरख्वास्तें हैं उसके जाने का सिलसिला भी शुरू होने वाला है थोड़े अरसे में और टाइम लगता है। तो अच्छा है कि चले 9 बजे से 1 बजे तक छुट्टी वाले दिन भी आपको काउंटर्स खुले हुए मिलेंगे। और प्याज का रेट देखें कहाँ पहुँच गया है, 120। शुक्र करें 420 पे नहीं गया। हाँ, बीच में प्याज आ गई तो ना मैं तो डिस्ट्रैक्ट हो गई कि आज खाने में प्याज चाहिए तो कितनी महंगी है। आप गोभी का अच्छा सालन कौन सा बना लेते हैं आप? मैं गोभी गोश्त हर शख्स और बनाता है। आप कुछ नई चीज़ बताएं। मिक्स सब्जी। मिक्स सब्जी में तो मैंने तो गोभी पूछी, आप मिक्स सब्जी पे चली गई। तो गोभी उसमें मेन इंग्रेडिएंट होता है मिक्स सब्जी। तो आप कौन सा चले आप यूएस उसकी बात कर रहे थे अभी, नहीं, यूएस एक सेकंड, डॉलर्स गोभी का आपके पास कौन सी नई रेसिपी है भाई? भाई रेसिपीज बहुत हो सकती हैं, ख्वातीन के पास होनी चाहिए। मुझसे क्यों आपने पूछ रही मुझसे हैं तो ऐसे पूछे, मैंने बहुत कोई गलत बात कर दी। गोभी आपने गोश्त ही सब बना रहे होते हैं, कुछ नया चेंज करें ना, तरीका को चेंज करें भाई मंचूरियन में गोभी डाल देंगे और इस हाँ, तीन ही कुछ इस चीजें तरह आती का हैं कुछ इस मुझे। तरह की कोशिश करें आप और बना के लाइएगा अगले शो से पहले। मैंने अभी आपको जब बात हो रही किया थी था ना, तो आप पहुंचे ही नहीं। आप जब ये माल का हाल जो आप बता रही थी तो मुझे इत्तेफाक से अभी भी एक मैसेज आया, तो मैंने कहा वो भी मैं जिक्र कर दूं कि एक मैसेज मेरे पास एक अननोन नंबर से आया है। उसमें जो है वो ये लिखा हुआ है कि जी ये आपका एक पासवर्ड है, ये अकाउंट नंबर है और इसमें जो है इतने यूएस डॉलर पड़े हुए हैं और एक अदद लिंक है और उसके साथ लिखा हुआ है प्लीज़ डोंट टेल अदर्स। और मैंने उसके ऊपर हा करके जवाब दे दिया है, प्लीज़ ऐसा कोई भी मैसेज हो तो उसके ऊपर क्लिक ना करें। उसमें जो बेसिकली एक लिंक होता है, वो लिंक जो है वो आपके अकाउंट डिटेल्स के लिए होता है। आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है, आपकी चीज़ें जो हैं उसमें आपके जो वो ऐसी मालूमात जिनको जो है नहीं शेयर करना चाहिए किसी के साथ, वो आप लालच में आके शेयर कर देते हैं और आपके पास जो होता है वो भी आपसे जो है चला जाता है। तो ये मुझे आपके माल के हाल के साथ ही अचानक याद आया, तो मैंने पढ़ दिया। 9:40 पे मुझे मैसेज अभी सुबह ना करें मैसेज, वरना बदहाल हो जाएंगे। हाँ वैसे हुए हैं, पता है माल के हाल के चक्कर में बदहाल ना हो कर जाए। लेते हैं, ट्रेस कर लेते हैं। अच्छा, मूली का रेट आया 15 रुपये, बड़ी सस्ती है। मूली की रेसिपी बताएं कोई बड़ी अच्छी सी यूनिक सी जावेद साहब। आप हलवा बनाए मूली का। क्या हो गया आपको? नया मूली का तजुर्बा कर हलवा? लेना है, नया तजुर्बा कर नहीं, हाँ, लौकी बहुत का सारे- बनता है। आप क्या लौकी बातें का, कर रहे गाजर हैं का। भाई? पता आपको कुछ है नहीं खाने के बारे में, बस ऐसे ही। नहीं, आप नया तजुर्बा करें, लेकिन कुछ तजुर्बा कोशिश तो करेंगे। की जा सकती है, कुछ बना मूली के तो लाएं। पराठे तो बिल्कुल दोनों कख निकम्मे ना, कुछ नहीं आता ना, भाई नहीं आता, रेसिपी पता बताया है। तो आप हलवा बनाएं, आप देखें फिर कैसा मजा आएगा। हलवे में कल इतना तो मजा आया, और क्या चाहिए। अच्छा, तो हाँ मूली सस्ती है, मूली के पराठे बन सकते हैं। अच्छा, सीजन भी, मौसम भी ऐसा है कि वाकई यार पराठे चटनी वो आयमा याद आ गई। तो लेके आए ना पराठे तो शो से पहले आप यहाँ पे नाश्ता रखें, ठीक है? आलू के और पराठे हमें ले आए। यार किसी दिन नाश्ता ही रख लो, हम लोग ऑन एयर नाश्ता करेंगे। हाँ बिल्कुल, और बात भी करते जाएंगे। एक एक निवाले पे जो है ना हम एक एक जुमला करें। हाँ, और सब्जी के रेट सीधा चलाता रहे। हाँ बस ठीक है, डन हो गया बॉस, बिल्कुल। खबरें खत्म हो चुकी, पासपोर्ट ऑफिस देखिए। क्या वो हाँ खुला रहेगा? देखिए, मुस्तफ़ा जमाल काजी साहब जो हैं एक अच्छे अफसर के तौर पर जाने जाते हैं। कराची में जो है वो डीसी साउथ भी रहे हैं और मुख्तलिफ ओहदों पे इन्होंने काम किया है। और इस वक्त ज़रूरत इस बात की थी कि जिस तरह से पासपोर्ट के हवाले से कुछ दिन पहले तक ये इत्तला आ रही थी कि जी पेपर नहीं है, प्रिंटिंग मशीन नहीं है, जिसकी वजह से जो है बहुत डिले हो रहे थे पासपोर्ट। और लोग ज़ाहिर है हज सीज़न बिल्कुल सर पे है और लोग उससे पहले रमज़ान में जो है बहुत बड़ी तादाद उम्रे के लिए भी जाती है। तो इस वक्त जो है वो ज़रूरत इस बात की थी कि पासपोर्ट जो है जल्द डिलीवर किए जाएँ। तो ये एक अच्छा स्टेप है, बहुत अच्छा स्टेप है कि हफ्ता और इतवार को जो डिलीवरी काउंटर्स हैं वो खुले रहेंगे। मेरा ख्याल है कि इससे जो है वो लोगों को जो उम्रा अपना प्लान करके बैठे हुए हैं, जो रमज़ान में इबादतें जो हैं वो मक्का और मदीना में करना चाहते हैं, या जो हज प्लान कर रहे हैं, उनको जो है बहुत आसानी हो जाएगी। तो इस तरह के इक़दाम जो हैं उनसे आवाम को फ़ायदा होता है। मैं समझता हूँ कि इसको दीगर जो हमारे इदारे हैं उनको भी इसको जो थोड़ा फॉलो करना चाहिए। शनाख्ती कार्ड के हवाले से भी लोगों को बड़ी परेशानी रहती है कि उनकी डिलीवरी जो है उस तरह से नहीं हो पाती। तो शनाख्ती कार्ड के किसी भी दफ्तर पे इस वक्त आप चले जाएं तो आपको जो है वो लाइनें ही लाइनें मिलती हैं। और शनाख्ती कार्ड इस तरह के स्टेप, इस तरह के जब भी आप सोचते हैं कि उम्रा या हज या आपको कोई भी काम करना हो, तो उसका फर्स्ट स्टेप होता है कि पहली चीज़ आपके पास जो होनी चाहिए वो शनाख्ती कार्ड होनी चाहिए।
لوگوں کے پاس شناختی کارڈ ہی نہیں ہوتا تو پھر پاسپورٹ تک کیسے پہنچیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک اچھا اقدام ہوگا کہ اگر جو ہے نادرا حکام بھی اس حوالے سے کچھ سوچیں کہ وہ بھی اپنی چیزیں بڑھائیں. اچھا مجھے آپ بھی ایڈ کریے گا جاوید بھائی, لیکن ایک نادرا کا آپ نے جب ذکر کیا اور شناختی کارڈ کا, تو مجھے ان کا یہ 24 آورس سروس جو ہے وہ بہت پسند ہے, اس میں بڑے کام ہو جاتے ہیں آپ کے. تو میرے خیال سے اگر ایسے سیزن آئے تو آپ پاسپورٹ سروس کو بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں. ویری کوئکلی کیا کہہ رہے تھے مجھے؟ میں جیسے فہیم بھائی نے نادرا کے حوالے سے شناختی کارڈ کا, تو نادرا کے مختلف میگا سینٹر 2 بڑے ہیں کراچی میں, نارتھ میں ایک ڈیفینس میں, اس میں بہت رش ہوتا ہے لیکن وہاں سروس کو بہت زیادہ دیتے ہیں. لیکن آپ کو میں کچھ چند لوگوں کو معلوم ہے, نادرا نے اس کی زیادہ شاید پبلسٹی کی نہیں, کہ پوسٹ آفس سے ہی بہت سارے کام ہوتے ہیں شناختی کارڈ کے حوالے سے. آپ کا شناختی کارڈ گم ہو جائے, آپ کا شناختی کارڈ میں نام چینج کرانا ہے, پتہ چینج کرانا ہے, آپ نے اپنا اسٹیٹس چینج کرانا ہے, آپ شادی شدہ ہو گئی یا شوہر کا نام ایڈ کرنا اس میں, تو یہ 4-5 کام وہاں ہو جاتے ہیں. اور لائن 2-4 لوگ ہوتے ہیں مشکل سے. کراچی میں 7 جگہ وہ کرتے ہیں, جی پی او ہیڈ آفس آئی چنی روڈ پہ, صدر, پھر حیدری, ملیر, یعنی کراچی میں 7 بڑے جنرل پوسٹ آفس پہ. تو وہاں آسانی سے بغیر لائن کے, آپ چھوٹے چھوٹے کام کے لیے بڑے آفس میں نہ جائیں نادرا کے, وہاں آپ کو لمبی لگے گی, آپ کو خواری بہت اٹھانی پڑے گی 3-3 گھنٹے کی. وہاں آپ کا 15 منٹ, میں نے خود اس کا تجربہ کیا, بڑا کامیاب رہا, اور میری لمبی لائن سے بچاؤں 10 منٹ میرا کام ہو گیا. چلیں یہ تو بڑی اچھی آپ نے انفارمیشن دی, لوگوں کے لیے آسانی ہونی چاہیے. اور میگا سینٹرز بھی بڑے ہیلپ فل ہیں, جو لوگ آن آف رات میں یا ارلی مارننگ جا سکتے ہیں تو وہ بھی ان فیسلٹی کو اویل کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ جاوید اقبال صاحب اینڈ فہیم صدیقی صاحب فار کمنگ ان دی شو. بریک کی طرف بڑھتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ان سٹی 10. تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ کہ ارلی چائلڈ میرجز, یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ جو چھوٹی عمر میں بچوں کی شادیاں کر دیتے ہیں, اس میں ایک تو اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے, کون سی عمر کا تعین کیا گیا ہے. اور آج کل ہم جب اپنی سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں پہلے تو ٹرینڈ یہ تھا کہ جی سیٹل ہو جائیں اس کے بعد شادی کریں گے, لیکن ہم نے کچھ ٹرینڈز یہ بھی دیکھے جو کہ اب ہمیں چینج ہوتا ہوا بھی نظر آیا. کہ ابھی کچھ دن پہلے جب میں نے یہ ٹاپک دیکھا تو ابھی مجھے اسی وقت بس کلک ہوا کہ ایک تو وہ سوشل میڈیا پر وہ بچہ ہے اسد, اس نے بھی جو ہے وہ بڑی جلدی ایج میں, چھوٹی ایج میں شادی کی, اور بہت اچھی بات ہے کی, اور وہ ماشاءاللہ اس کو بہت اچھے سے بخوبی نبھا بھی رہے ہیں. 2-4 دن پہلے بھی ایک خبر سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہی تھی جس میں 2 بچوں کا جو ہے نا وہ چھوٹے بچے ہیں, اور میرے خیال سے 13-14 سال کا, اور ان کا بھی نکاح ہوا ہے, اور جلدی شادی جو ہے نا وہ بھی کر رہے ہیں. اچھا, اب ہم آج بات کریں گے کہ ارلی چائلڈ میرجز جو ہیں وہ کرنا کیا درست ہے, کس عمر میں کرنی چاہیے. جو ہمارے پاس بائی دا لا ہے کہ جب تک آپ کے پاس شناختی کارڈ نہیں بن جاتا تب تک آپ جو ہے وہ شادی یا نکاح نامہ رجسٹریشن, اس میں بھی جو ہے وہ مسائل ہوتے ہیں. قانونی حیثیت اس حوالے سے کیا ہے, تو ہم اور اسلام اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, ان تمام پرسپیکٹو سے ہم اس کو آج ٹاپک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ویلکم کرتے ہیں شو میں, ہمارے ساتھ فرحان آپ موجود ہیں. ویلکم ٹو دا شو. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ, تھینک یو. اچھی لگ رہی ہیں ماشاء اللہ. تھینک یو. تو اب یہاں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہمیں اس پرسپیکٹو کو سمجھنا ہے, کیونکہ اسلام کیا کہتا ہے کہ شادیاں جو ہے وہ بروقت کر دینی چاہیے, لڑکیوں کے جوان ہوتے ہی جو ہے ان کو رخصت کر دینا چاہیے. اور ایز سوسائٹی ہمارے یہاں جو بائی دا لاز ہیں وہ کچھ ڈفرینٹ ہیں. تو فرحان آپ کی جو ہے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنی رائے تو خیر کیا دوں, میں تو وہی بات بتاؤں گی جو دین ہمیں بتا رہا ہے, اور ہم سب کو فالو بھی وہی کرنا چاہیے. دیکھیے, نکاح جو ہے یہ 2 ایسے لوگوں کے درمیان ایک سماجی معاہدہ ہے جو عاقل ہوں, بالغ ہوں, اور برازہ اور رغبت ایک دوسرے کو قبول کریں. اچھا, اب یہ تو ہمیں دین بتا رہے ہیں نا کہ عاقل ہوں, بالغ ہوں, اور یہاں پہ بلوغت سے مراد جو ہے وہ صرف جسمانی بلوغت نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ محسوس کریں کہ بچہ بہت بڑا ہو گیا ہے اور فزیکلی وہ بہت بڑا ہے تو چلو اب یہ اس قابل ہو گیا کہ اس کی شادی ہو جائے. یہاں پر بلوغت سے مراد ہے کہ وہ عقل میں بھی پختہ ہو, اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ جس رشتے کی طرف مجھے لے کے جایا جا رہا ہے یا میں جا رہا ہوں تو کیا میں اس کو نبھا سکوں گا. کیونکہ دیکھیے اس میں کچھ شرائط ہیں جو دین نے رکھ دی ہیں کہ آپ کو حق مہر ادا کرنا ہے, آپ کو اپنی بیوی کی ذمہ داری نبھانی ہے, پھر اس کے بعد جب بچے ہوں گے تو ان کی ذمہ داریاں نبھانی ہیں. تو یہاں عقل کی پختگی سے مراد یہ ہے کہ کیا وہ بچہ یا وہ شخص جس کی ہم شادی کی بات کر رہے ہیں وہ عقل میں اتنا پختہ ہے کہ وہ ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. تو اگر تو وہ اس طرح سے تیار ہے تو پھر تو اس کا نکاح ہونا چاہیے. لیکن اگر وہ عقلی طور پر پختہ نہیں ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ یہ ذمہ داری نہیں نبھا سکے گا
तो उसका निकाह नहीं होना चाहिए। फिर इसमें हमें इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की जो राय मिलती है, वो फरमाते हैं कि जो आम तौर से मर्दों के लिए वो उम्र बताते हैं पुख्तगी की, वो कहते हैं कम से कम भी 18 साल होनी चाहिए। सही। और बच्चियों के लिए कहते हैं कि 17 साल होनी चाहिए। अच्छा, इमाम शाफ़ई का इसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ है, वो कहते हैं कि 15 साल अगर लड़का हो गया पुख्ता और वो बालिग है तो उसकी हो सकती है। लेकिन फिर वही बात है कि पुख्तगी जो है वो सबसे अहम है कि क्या वो बच्चा इस काबिल है कि अपनी ज़िम्मेदारी के साथ अपनी आने वाली साथी की ज़िम्मेदारी उठा सके। अगर वो इस बात को ज़िम्मेदारी को कबूल करता है, वो इस काबिल है, तो फिर ये फ़ैसला होना चाहिए, वरना नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम आगे चल के भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारी एक तो स्टेबिलिटी या जिम्मेदारी उठाने के लिए ज़ाहिर सी बात है इंडिपेंडेंट होगा, कोई काम करेगा, चीज़ें करेगा, तो वो क्योंकि अब हमारे अभी 15-16 साल है, 17-18 साल, इनफैक्ट और 25-25 साल तक बच्चे पढ़ते हैं, फील्ड्स में आना शुरू होते हैं, काम करना स्टार्ट करते हैं, तो कैसे हो सकता है और इसके लिए इस्लाम क्या कहता है, हम इस पर भी बात करेंगे। हाँ, पर लेकिन वेलकम करते हैं शो में डॉक्टर मुख्तार साहब को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? फैमिली कंसल्टेंट हैं, पहले भी शो में आप जो है वो मौजूद रहे, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। डॉक्टर साहब, बात हो रही है अर्ली मैरिजेस के हवाले से, तो जब हमने कज़न मैरिजेस को भी डिस्कस किया था तो हमने बहुत सारी चीज़ें प्रोज एंड कॉन्स और ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। तो अर्ली चाइल्ड मैरिजेस में क्या हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, नहीं आते, या एज ए डॉक्टर जो है आप किन चीज़ों को फेस करते हैं? डेफिनेटली हेल्थ इश्यूज़ तो आते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अर्ली मैरिजेस कहें या इसको चाइल्ड मैरिज कहें जी, तो ये उमूमन जो थर्ड वर्ल्ड है या आपके जो कंजर्वेटिव मुआशरे हैं उनमें मोस्टली इस तरह के चीज़ें जो है वो होती हैं, जो टू बी वेरी ऑनेस्ट अदर देन मेडिकल प्रॉस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। और उसके ऑब्वियसली मेडिकल जो इश्यूज़ हैं वो तो हैं अपनी जगह पे, लेकिन उससे ज़्यादा उसके जो इश्यूज़ हैं वो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं। सही। उसके जो हैं वो इमोशनल इश्यूज़ हैं, उसके जो है वो आई मीन फिज़िकल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं कि आर यू रेडी फॉर दिस न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उन बच्चों ने फिर उस स्टेज ऑफ लाइफ पे वो एजुकेशन में भी हो रहे होते हैं, उनकी एक माशरे में पार्टिसिपेशन का भी इशू होता है कि कितना वो कंट्रीब्यूट कर सकेंगे इन द सोसाइटी एट प्रेजेंटली या फ्यूचरिस्टिकली जो अप्रोच होगी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो हमारा फ्यूचर हैं और बच्चों से ही माशरा बनता है। सो अगर उस स्टेज पे उसको जहाँ वो प्रिपेयर नहीं है, मेडिकल एस्पेक्ट तो बाद में आता है, उसमें यकीनन फर्टिलिटी इश्यूज़ भी आते हैं, पोस्टमार्टम हेमरेजेस भी होती हैं, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट भी बहुत बढ़ जाया करता है, वो तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन सोशल इश्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सही। अच्छा, एक जो हम जैसे भी डॉक्टर साहब बात करें कि इमोशनली या इन चीज़ों का होना, हम ये कहते हैं ना कि माशरे में बेराहवी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और ये इस वजह से कि आपके पास मोबाइल में हर चीज़ अवेलेबल है, बच्चे बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं, बहुत सारे सवालात करते हैं और उन्हें सब कुछ पता है और बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड भी नज़र आते हैं। अब आप देखें, पहले तो शादी की बात आप लड़का लड़की से करें तो ये ऐसे जाते थे कि नहीं ये निकल, अब हर बंदा अग्रीड है कि हाँ शादी होगी, वेरी गुड। तो ये तो बड़े मज़े का काम। तो अब बात ये है कि जिस सोसाइटी में हम इस्लामिक कॉन्सेप्ट को उठाकर देखते हैं तो उसके लिए चाइल्ड मैरिज या हम अर्ली एजेस मैरिज भी इसको कह लें, तो इसलिए था कि माशरा ख़राब ना हो, लोग जो है वो दूसरी तरफ ना जाएं, बेराह रवी का शिकार ना हो। तो क्या फ़ाइन लाइन है यहाँ फना? देखिए, अगर आप किसी दूध पीते बच्चे को गोश्त दे दें तो क्या वो हज़म कर लेगा? नहीं। या आप किसी ऐसे बच्चे को छुरी पकड़ा दें जिसको छुरी का इस्तेमाल ना आता हो, तो क्या वो सही इस्तेमाल कर लेगा? नहीं। सोशल मीडिया यही काम कर रहा है। हमारे वालिदैन की ज़िम्मेदारी है, जो भी बड़े हैं जिनके घर में बच्चे हैं, कि वो बच्चों को मोबाइल क्यों दे रहे हैं। आजकल मैं देख रही हूँ कि हम हमेशा से ये सुनते आए हैं कि बच्चे वो नहीं करते जो आप उनको बताते हैं, बच्चे वो करते हैं जो वो देखते हैं। क्या हर माँ के हाथ में हर वक्त मोबाइल नहीं होता? क्या हर वालिद के हाथ में हर वक्त मोबाइल नहीं होता? तो बच्चे भी कहते हैं कि जो आप देख रहे हैं वो हमें भी दे दें। अब जब मोबाइल उनके हाथ में आ जाता है, अब उनको ये नहीं पता कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। जब मैं बात कर रही हूँ कि दीन कहता है कि अक्ल की पुख्तगी, तो अक्ल की पुख्तगी तभी होगी ना जब आपको अच्छाई और बुराई का पता चल जाएगा, जब आपको नेकी और बदी में फ़र्क महसूस हो जाएगा। तो इस फ़र्क को महसूस करने के लिए एक सर्टन एज चाहिए होती है। जब आप उस एज पे पहुंचते हैं तो आप तमीज़ कर सकते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है।
مجھے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے, کیا حلال ہے کیا حرام ہے, اسی طرح سے مجھے کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا ہے, مجھے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے, میری لمٹس کیا ہیں, مجھے میرا دین کیا بتا رہا ہے, میرا معاشرہ مجھے کیا بتا رہا ہے, میرے گھر کی جو سماجی اور اخلاقی اقدار ہیں وہ مجھے کیا بتا رہی ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ آپ کی تعلیم سے ہوتا ہے, آپ کی تربیت سے ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ والدین آپ کو کیا سکھا رہے ہیں اور سوسائٹی نے آپ کو کیا دیا, ان تمام چیزوں سے ہوتا ہے. سوشل میڈیا جو ہے اس وقت بربادی کی بہت بڑی وجہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ ہم سوشل میڈیا پہ بھی ہر چیز دیکھ رہے ہیں اور ہمیں کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے. ہمارے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, نہ پیرنٹس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے, نہ بچوں کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے. اس لیے جس کا جو دل چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے, اور جب اس طرح سے تمام چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ ہر کام اپنی مرضی سے ہو رہا ہو, تو آپ اخلاقی طور پر بہت زیادہ پستیوں میں چلے جاتے ہیں. اچھا, ہمیں یہ بھی ایڈ کرنا ہے کہ ہر چیز کا ارلی ایکسیس کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے. جہاں ہم ایموشنل یا فزیکل نیڈس کی بات کر رہے ہیں تو یہ اس سے بچوں کو کیسے کوپ اپ کرا سکتے ہیں, اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن ایک کالر ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں رمشا آپ؟ الحمدللہ. حیا, آپ بتائیے آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آج تو کراچی بڑی سرد ہواؤں کی لپیٹ میں ہے ماشاءاللہ, اچھا بھی لگ رہا ہے اور ذرا سردی بھی لگ رہی ہے. پہلے دونوں مہمانوں کو سلام ہو, اور فرحانہ بہن کو بہت سلام. ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے, اور یقین کریں گے ایسی ہماری خواتین کی ضرورت ہے معاشرے کو اصلاحی پہلے دی. انہوں نے جو بات کی نا, میں اتنی چھوٹی سی بات میں انہوں نے ساری سمری کر دی. تو دیکھیں, اگر ہم بچوں کو سدھارنا چاہتے ہیں نا, سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا پڑے گا. جب ہم جو کر رہے ہوتے ہیں بچے وہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. مائیں آج کل کیا کر رہی ہیں, آپ بچی جان چھڑانے کے لیے خود تو وہ ڈرامے دیکھتی ہیں, ہر وقت موبائل پہ لگی رہتی ہیں, ان کو بچوں کا ٹیبلٹس پکڑا دیتی ہیں, وہ کارٹون دیکھتے دیکھتے کہیں اور بھی چلا جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں. میرا جو سوال یہ ہے نا, دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارا آج کل کے دور کے حساب سے بچے بھی ظاہر بہت ایڈوانس ہو گئے ہیں. وہ سوچتے یعنی ان کی کوشچن کرنے کی صلاحیت بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے. اب ہم لوگ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم ٹیبوز ہیں ہمارے, آپ تو پروگرام میں بہت ساری چیزیں کرتی ہیں, ہم کوئی مہذب طریقے سے کوئی اخلاقی پہلو کو نظر رکھتے ہوئے ان کس طرح یہ تعلیم دے سکتے ہیں کہ بیٹا یہ چیز بری ہے, یہ چیز یہ غلط ہے یا یہ صحیح ہے. دوسری جو آپ نے کم عمر کی شادی کا, کیونکہ آپ کا موضوع چل رہا تھا, لیکن بات یہ کہ قانونی طور پہ تو ٹھیک ہے مجھے سمجھ میں آتی ہے, لیکن اگر اسلامی کے پہلو سے دیکھا جائے تو بلوغیت کی عمر کچھ اور ہے. ظاہری بات ہے, اور اسلام میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ 18 سال سے پہلے آپ شادی نہیں کر سکتے. ایسا ہی ہے. تو اس کو آپ میچ اپ کرنے کے لیے, کیونکہ یہ تو اتنا کنٹروورشل ایشو ہے نا فرحانہ بہن, اس کے بارے میں آپ کا کیریئر میں ہی جاننا چاہتا ہوں. تھینک یو سو مچ. صحیح, تھینک یو سو مچ آیا صاحب. ابھی آیا کا سوال کا جواب, مطلب ان کا کہنے کا مقصد یہ کہ ذہنی پختگی جو ہے وہ اس کے بارے میں وہ یہ چاہ رہے ہیں پوچھنا کہ دیکھیں ہمارے جب ہم بلوغت کی بات کرتے ہیں تو عموماً لڑکیوں کو جب آپ جو ہے وہ پیریڈس ہو جائیں تو وہ ایک ارلی ایج میں ہو جاتے ہیں. اب تو بہت جلدی بچیاں, اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بچیوں کو جو ہے وہ شادی کے قابل ہے. بائی دا لا 18 سال کہتا ہے. اسلام کی اگر ہم اس کو دیکھ رہے ہیں ڈیفینیشن کو, تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کیا ہم اس کو صحیح سمجھ پا رہے ہیں, یا جو ہے نا وہ ہم سمجھنے میں کہیں کوتاہی کر رہے ہیں. دیکھیے وہی بات جو میں نے شروع میں کہی نا کہ ٹھیک ہے آپ بلوغت کی جب بات کرتے ہیں, اور دین بھی یہ کہتا ہے کہ بچے بالغ ہو جائیں تو ان کا نکاح کر دو, کیونکہ ہمارا دین سب سے زیادہ اس بات پر توجہ دیتا ہے کہ آپ اپنے ایمان کی حفاظت کریں. جب آپ غیر اخلاقی حرکتوں میں چلے جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر آپ ایمان کی حالت سے بھی باہر چلے جاتے ہیں نا. تو اور ہر خطے میں جو بلوغت کی عمر وہ الگ ہے. بعض جگہوں پہ بچیاں جو ہیں وہ 10 سال کی عمر میں بھی بالغ ہو رہی ہیں, بعض جگہوں پہ 15 سال کی عمر میں ہو رہی ہیں, بعض جگہ 14 سال کی ہو رہی ہیں. وہ ایک بلوغت کی عمر ہے, وہ صحیح ہے اور دین اس میں منع نہیں کرتا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس بلوغت میں جو جسمانی طور پہ بچیاں اٹین کر رہی ہیں, کیا ماؤں نے ان کی وہ تربیت کی ہے کہ اگر ان کی شادی کر دیں تو وہ بچوں کو سنبھالنے کے قابل ہوں گی, یا کیا وہ بچوں کی تربیت کرنے کے قابل ہوں گی, کیا ان کی اپنی تربیت ہو چکی ہے. دیکھیے جب ہم ایک بچی کو تعلیم دیتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں ہم ایک خاندان کو تعلیم دے رہے ہیں. اس کو بھی تو بنیاد بنائے نا کہ کیا آپ نے اپنی بچی کو اس قابل بنایا ہے. ہمارے ہاں نارملی یہ ہوتا ہے کہ 16 سال کی عمر میں تو بچیاں میٹرک کرتی ہیں, 18 سال کی عمر میں انٹر کرتی ہیں, اور پھر وہ 20 اور 22 سال کی عمر میں جا کے گریجویشن کی ایج پہ پہنچتی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ دین ہمیں جو کہہ رہا ہے, اگر آپ اس پہ کرنا چاہ رہے ہیں, دین منع نہیں کرتا, لیکن پھر آپ اپنے بچوں کو اتنے اچھے طریقے سے گروم کریں, اتنی چھوٹی عمر میں ان کی ٹریننگ شروع کریں کہ اگر آپ ان کی 18 سال کی یا 16 سال کی عمر میں شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بچیاں اس قابل ہو چکی ہوں کہ آنے والی نسلوں کو سنبھال سکیں, بجائے اس کے کہ وہ ان کو کارٹون پہ بٹھا دیں, خود ڈرامے پہ بیٹھی ہوں, اور گھر میں نہ کھانا بن رہا ہو, نہ بچوں کی تربیت ہو رہی ہو, اور بلکہ جب شوہر گھر میں آیا تو وہ بھی جھگڑا اس بات پر کرے کہ نہ تو تم نے کھانا بنایا ہے,
ना बच्चा जो है वो सही तरह से बैठा हुआ नज़र आ रहा है, तो फिर उसमें झगड़ा होता है, घर का माहौल ख़राब होता है, माशरा ख़राब होता और ये तो छोटी उम्र से लिंक भी नहीं है, तो बड़ी ख़वातीन भी जो अपनी राइट हम जिसे समझते हैं ना कि शकल के मुताबिक कि राइट है, उसमें भी जो है ना वो तो मसले एक चीज़ और ऐड कर दूं, क्योंकि देखिए कुरान भी हमें जब करता है, कहता है ना निकाह की बात करता है, तो वो लफ्ज़ इस्तेमाल करता है निसा। सूरह निसा पूरी पढ़ लें, उसमें ये तमाम मामला है। निसा कहते हैं औरत को, कुरान कहता है औरतों से निकाह करो या औरत से निकाह करो जो उम्दा हो, जो पाकीज़ा हो। जब औरत 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 कह रहा है कुरान, तो क्या उस बच्ची को हम औरत कह सकते हैं जो नाबालिग है, जिसकी समझ नहीं है? तो जब हमें कुरान कह रहा है कि उस औरत से निकाह करो जो कि उम्दा हो, जो पाकीज़ा हो, जो दीन के करीब हो, ये कुरान के अल्फाज हैं। और जहाँ पर भी निकाह का लफ्ज़ आया वहाँ निसा का लफ्ज़ आया, वहाँ बच्चियों के लिए कोई लफ्ज़ नहीं आया। तो हमें ये भी समझना चाहिए कि कुरान क्या कह रहा है, रसूल पाक ने क्या हमें तालीम दी है, हमारा एज ए होल दीन हमें क्या बता रहा है, और जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उसकी समाजी और अखलाकी अक़दार क्या हैं। इन तमाम चीज़ों को अगर हम जब समझेंगे तो हम खुद ब खुद समझ आएंगे कि हमें बच्चों को किस उम्र में आगे बढ़ाना है। ठीक, लेकिन बच्चों को जो है ना साथ साथ ये भी डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस वक्त जो सब कुछ चल रहा है हमारे सोसाइटी के अंदर, और अभी हमने देखा कि कुछ जो है वो कुछ जैसे भी मैंने आप नहीं थे लेकिन इंट्रोडक्शन में भी अपने कहा कि अर्ली मैरिजेस हमने देखी हैं और वो सक्सेसफुल भी नज़र आ रही हैं अभी तक, तो कुछ उठाकर पैटर्न देखें तो क्या हो सकता है, किस तरह से हो सकता है, इस पर भी मज़ीद बात करेंगे, लेकिन पहले ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं अर्ली चाइल्ड मैरिजेस के हवाले से। तो हमारे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं राना आसिफ हबीब साहब, आप लॉयर हैं। वेलकम टू द शो राना आसिफ साहब, कैसे हैं आप? जी जी अल्लाह का शुक्र। आप रमशा कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। राना साहब, अभी जब हम ये देख रहे हैं ओवरऑल हम सारी बातें कर रहे हैं, इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी हमने बात की, मेडिकल पर्सपेक्टिव से भी बात की, लॉ इस हवाले से क्या कह रहा है कि कब राइट एज है शादी करने के लिए? देखिए, पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर द राइट्स ऑफ चाइल्ड 1989 में साइन किया, 90 में रेटिफाई किया, और जब उसकी एक रिपोर्ट सबमिट हो रही थी हर 4 साल बाद रिपोर्ट, तो ऑस्ट्रिया गवर्नमेंट ने पाकिस्तान से कहा कि अगर आपका IMR और MMR इतना हाई है, माओं की अमवात और बच्चों की अमवात बहुत ज़्यादा हाई हो रही हैं, तो आप अपने इस फैक्टर को देखें कि लेजिस्लेशन करें अर्ली चाइल्ड मैरिज के ऊपर। तो 1929 की जो लेजिस्लेशन थी वो तो एक थी क्लासिकल लेजिस्लेशन, और वो हमने अडॉप्ट भी की हुई थी। तो उसके बाद 2013 में सिंध ने लॉ बनाया, पहला जो सिंध जो प्रोहिबिशन ऑफ अर्ली चाइल्ड मैरिज एक्ट 2013, और उस लॉ में उन्होंने बड़ा फोकस कर दिया कि एज ऑफ चिल्ड्रन को प्यूबर्टी वगैरह सब चीज़ों से अलग कर दिया। ठीक है। उसमें फिर 18 ईयर एज है और 2 सफ़े का वो लॉ है, नॉन कंपाउंडेबल है, ना काबिल सुलह है, ना काबिल ज़मानत है, और काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस है, यानी कॉग्निजेंट पुलिस लेने से इनकार नहीं कर सकते, और सिंपल सा मैजिस्ट्रियल एक मैजिस्ट्रेट का ट्रायल है। लेकिन क्योंकि लॉ बनाने वाले ख़ुद फ्यूडल थे, ख़ुद जागीरदार थे, उन्होंने इसके अंदर एक सुकम रखा कि उन्होंने जो ID कार्ड की शर्त है वो नहीं रखी, क्योंकि पाकिस्तान के जितने कवानीन हैं जिसमें ख़ासतौर पर विरासत का कानून है, माइनर और मेजर की अलग अलग तारीफ़ है कि जो 18 साल से छोटा बच्चा होगा वो माइनर में होगा, जायदाद जब ट्रांसफ़र होगी, और जब बड़ा होगा तो वो इस तरह लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा तो 18 साल की उम्र होगी, शनाख्ती कार्ड हो गया, और भी इसके अलावा जितने भी कवानीन है 36 कवानीन है, जिसमें सिटीजनशिप एक्ट भी है बहुत सारे, तो वो तो रखा गया था। लेकिन ज़ाहिर बात है शनाख्ती कार्ड ना होने की वजह से अर्ली चाइल्ड मैरिज पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ी, और अभी तक वो बढ़ रही हैं, और इसलिए जो मुकदमात अदालत तक पहुँचते हैं तो ज़्यादातर हमारे पास क्योंकि गैप है लॉ के अंदर, तो माँ बाप बच्चों की अगवा की 365B की FIR दर्ज कराते हैं कि हमारी बच्ची अगवा हो गई है, वो शादी करनी जाती, तो माँ बाप के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। फिर वहाँ पे जो बयान अदालत में होता है तो फिर जजेस जो हैं वो कितना, उन्होंने अभी तक इस जजेस ने, सोसाइटी ने पाकिस्तान में इस लॉ को दिल से तस्लीम ही नहीं किया। तो ये सब कुछ जो हो रहा है उनके पास वे आउट क्या होता है, रास्ता क्या है? रास्ता जो सफ़र कर भी रहे हैं या हम ये देखें कि वो सक्सेसफुल भी नहीं है, तो क्या है उनके लॉ क्या कहता है? रास्ता ये कुछ केसेस में सक्सेस इस तरह हुई कि जो केसेस मीडिया पर आए थे, क्योंकि खुदा से ज़्यादा लोगों को कैमरे का खौफ है, तो जो मीडिया पर हाईलाइट हो जाते हैं, तो वो अगर आप देखें दुआ ज़रा केस देखें या आप बहुत सारे केसेस हैं, वो अगर आप उसकी ट्रेल देखें तो वहाँ तो इंसाफ मिला, और वहाँ अर्ली चाइल्ड मैरिज का कानून जो है वो हरकत में भी आया। लेकिन सारी बात है पाकिस्तान के 23 करोड़ अवाम है और 39% आपकी पॉपुलेशन में बच्चे हैं, तो वो सब पे तो कैमरा नहीं जा सकता ना। एक मीडिया का रोल भी आपने देखा है, सोचो समझे मंसूबे के बाद 2011 में एक पॉलिसी बनी कि मीडिया का रोल कम करना है, वो बतदरीज आप देख लें कम होता जा रहा है, और पाकिस्तान में सिविल सोसाइटी और मीडिया दोनों को टारगेट करके उसका रोल कम किया जा रहा है।
اچھا بات یہاں پر یہ بھی ہے نا کہ دیکھیں ہم اگر میڈیا کے رول کو لے بھی لیں تو دعا زہرا کی آپ نے مثال فار ایگزامپل دی بھی, تو جی شہری مسئلہ تھا. اب یہ جو چائلڈ میرجز کا زیادہ ایشو ہے, یہ ہمیں میرے خیال سے ڈاکٹر صاحب بھی جس سے سیکنڈ کریں گے کہ یہ زیادہ گاؤں دیہاتوں میں ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ کامن ہے یہ پریکٹس فرانا آپا, کہ ہر جو چھوٹی عمروں میں شادیاں ہو رہی ہیں اور اویئرنیس کا بھی فقدان ہمیں نظر آتا ہے. تو یہ جو شہری مسائل سے نکل کر نہیں کہ وہ ہائی لائٹ ہو جائیں گے, وہ چیزیں ہو جائیں گی, آپ کی کیا پریکٹس, آپ کی کیا نظر؟ شہر میں تو اتنی زیادہ ہمیں اس طرح کی چیزیں نظر نہیں آ رہی کیونکہ شہر والوں کے پاس تو اور دوسرے بہت مسائل ہیں. جب ہم گلوبل ورلڈ کی بات کرتے ہیں کہ اب خود دنیا جو ہے, یہ پوری ورلڈ جو ہے وہ ایک ولیج بن گئی ہے, ایک گاؤں بن گئی ہے. وہ تو اس لیے اب رورل اور اربن کا اتنا فرق بھی نہیں رہا, ٹو بی ویری آنیسٹ, آفٹر دی انٹروڈکشن آف دس سوشل میڈیا. لوگ اب ہر کسی کے پاس, آپ دیہات میں بھی جائیں گے تو آپ کے پاس ہر کسان, ہر ورکنگ وومن کے پاس بھی, یا گھر میں جو بیٹھی ہے اس کے پاس بھی موبائل ہے. موبائل نے پورا ٹرانسفارم کر دیا ہے پوری ورلڈ کو. ہم ابھی تک اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. We are so much arrogant, we are so much hypocrite, we are so much as a society, as a whole. ہم ابھی تک جو ریئلٹیز پریویل کرتی ہیں سوسائٹی میں یا ورلڈ میں, جس تیزی سے وہ چینج ہو رہی ہیں, ہم ابھی تک اسی مائنڈ سیٹ میں بیٹھے ہیں. دیکھیں مائنڈ سیٹ جو ہوتا ہے نا, دیٹ ایکچولی ڈرائیوز دی ناٹ اونلی انڈیویجول بٹ اٹ ڈرائیوز دی سوسائٹیز, اٹ ڈرائیوز دی نیشنل پالیسیز, اٹ ڈرائیوز دی کنٹریز, اٹ ڈرائیوز دا یونائٹڈ نیشن. مائنڈ سیٹ, آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ اگر آپ ایروگنٹ ہیں, اگر آپ ریجڈ ہیں, اگر آپ گریڈی ہیں, تو آپ صرف اپنا سوچیں گے. آپ کہیں گے بس میرا جو اگر میں اگر فیوڈل ہوں تو میں اپنے فیوڈلز کو پروٹیکٹ کروں گا. اگر میں پیر ہوں تو میں پیروں کو پروٹیکٹ کروں گا. اگر میں ایک سردار ہوں تو میں سرداروں کو پروٹیکٹ کروں گا. تو انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں اتنی پولرائزیشن بڑھ گئی ہے آفٹر دی مطلب آٹوکریٹک رولس, ڈکٹیٹرشپس. انفارچونیٹلی ہم اتنے فریگمنٹڈ ہو گئے ہیں کہ ہم اب ہم نہ, مجھے سچ کہنے دیں پلیز, نہ اب مسلمان رہیں نہ اب ہم پاکستانی رہیں. یہ جو ہماری یونیورسل آئیڈینٹیٹیز تھیں یہ دونوں ہماری کمپرومائز ہو چکی ہیں, بلکہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہیں. اب ہم ڈیوائڈ پتہ نہیں کہاں تک جا کے پہنچے ہیں. بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ تعلیم اور شعور نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ نظر آ رہا ہے. اور یہ جن علاقوں کی میں بات کروں کہ شہری علاقوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ جلدی شادیاں کرنے والا, اور جو شہری علاقوں میں کر بھی رہے ہیں شادیاں وہ نبھا بھی رہے ہیں. ابھی ہم نے اسد کی جیسے میں نے مثال دی کہ اس کا فیملی بیک گراؤنڈ اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ ایک بچہ اپنے آپ کو اسٹیبل بھی کر رہا ہے اور ایک اپنی میرج کو لے کر اچھی کٹ میں اس میں نظر آ رہی ہے. لیکن اوور آل ابھی بھی سٹی کورٹ میں آپ جا کے دیکھیں کوئی 40 کے قریب نکاح ہیں وہ ارلی چائلڈ میرج ہی کر رہے ہوں گے. اس کو فری ویل کے نام دے دیں, کوئی نام دے دیں اس کو. تو یہ شعور اور تعلیم کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے, اور یہ ہمارے کلچر کا ایشو ہے. اب یہ اٹھا کے اندرون سندھ میں دیکھیں, اندرون پنجاب میں دیکھیں تو کہتے ہیں بھائی ہمارے یہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے, 13-14 سال میں بچوں کی شادیاں کر دیتے ہیں اور ان کو اویئرنیس بھی نہیں ہے. وہاں پہ یہ بات بھی پورا اندرون سندھ اور اندرون پنجاب بھی تو کراچی میں آیا ہوا ہے نا سر. بات یہ اندرون وندرون کچھ نہیں ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ, یہ اندرون وندرون کچھ نہیں ہے. آپ اس کو اس طرح سے نہ لیں. یہ اب آپ جائیں سلم ایریاز میں جائیں, کون رہ رہے ہیں؟ یہ سٹی کورٹ میں آپ دیکھیں وہ جو زہرا والا کیس تھا, وہ زہرا تو بڑی پڑھی لکھی کراچی بورن سٹی بورن لڑکی تھی اس کا, اب لیکن اس نے بھی کر لی شادی. تو یہ اس کو آپ اس طرح سے ڈیوائڈ نہیں کر سکتے. میں اس کو ڈیویژن میری اس طرح سے میں کرنا چاہ رہی ہوں کہ شاید یہ ہماری بات لا کی ہے, بات لیکن لا میں تو پھر وہ سب چیزیں مینشن ہونے کے باوجود بھی پریکٹس تو ہو رہی ہے نا. بات رول آف لا کی ہے, کون فالو کر رہا ہے لا؟ سوال تو یہ نا کہ لا آپ نے بنا دیا ہے, میں اور آپ تو ایک سگنل پہ کھڑے ہونا نہیں چاہتے, یہ تو پھر چائلڈ میرج کا لا ہے. تو یہی تو آپ کو سلام ہے نا, آپ کے چینل کو سلام ہے نا کہ آپ یہ اویئرنیس دے رہی ہیں. یہ بہت بڑی خدمت ہے نا. آج یہ دیکھیں 138 کنٹریز تک کسی نہ کسی تک تو میسج پہنچے گا نا جو ہم بات کر رہے ہیں کہ بچوں کی نشو و نما, ان کی صحت, ان کی تعلیم, ان کی ریکریشن کے لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے وہ میچیور ہو جائیں, پھر وہ شادی جیسی ذمہ داری کو ادا کریں اور اپنے تمام تر جو کام ہیں وہ سر انجام دیں. کیونکہ جس طرح پاکستان میں انفلیشن ہے, 31% آپ کی مہنگائی ہے, اس میں آپ کو ایک نیا گھر شروع کرنا, اور پھر اسی طرح ہمارے پاس روزانہ ڈائیورس ریٹ کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ اسی لیے بڑھتا جا رہا ہے کہ آپ ان میچیور فیصلے کر لیتے ہیں, پھر اس فیصلوں کو نبھا نہیں پاتے. بالکل.
بالکل ایسے ہی. بلکہ ہم مڈل ایسٹ میں اگر ہم نے بہت بات کرتے ہیں کہ جی دین میں جلدی شادی کی اجازت ہے. آپ مڈل ایسٹ میں جتنے بھی کنٹریز ہیں ان میں آپ دیکھیں تو اگر وہاں پہ شادیاں جلدی ہوتی ہیں تو وہاں ایک لازمی شرط یہ ہے کہ لڑکے کو کہا جاتا ہے کہ ایک تو تم سیپریٹ ہو جاؤ گے, پیرنٹس کے ساتھ نہیں رہو گے, اور تمہاری اتنی ارننگ ہونی چاہیے کہ تم گھر کا کرایہ بھی دے سکو اور آنے والی کے خرچے اٹھا سکو. تو ایٹ لیسٹ اس کو ذہنی طور پر اتنا مضبوط تو کر رہے ہیں نا پیرنٹس کہ تم اپنے آپ کو اس قابل بناؤ پہلے کہ آنے والے کا خرچہ اٹھا سکو, پھر وہ شادی کرتے ہیں. اگر پھر ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ لڑکا جو ہے وہ 20 سال کی عمر میں یا 18 سال کی عمر میں شادی کر رہا ہے, اسی ایج گروپ کی اگر بچی بھی ہے تو وہ دونوں اس بات کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ ہم نے کام بھی کرنا ہے اور اپنے خرچے خود اٹھانے ہیں. تو ان کو پہلے سے یہ اس چیز کے لیے تربیت دی جاتی ہے. ہم جو اپنی سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ کسی بھی معاشرے کو اگر آپ نے برباد کرنا ہو نا تو وہاں پر فحاشی کو عام کر دیں. وہ ہمارے معاشرے میں ہو چکا ہے اور ہمارے ہاں کوئی اس چیز کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آج جو نسل ہم جس کو پروان چڑھا رہے ہیں جب وہ فحاشی میں مبتلا ہو چکی ہے تو کیسے پھر وہ اپنے آپ کو اس قابل بنا سکیں گے کہ معاشرے کا ایک اچھا شہری بنا سکیں یا اس ملک کا ایک اچھا شہری بنا سکیں, اس ملک کے لیے کوئی کام کر سکیں. ہم لوگ صرف جو ہے نا ایک چیز میں پڑے ہوئے ہیں, وہ یہ ہے کہ ہم موبائل پہ کوئی ایسی چیز بنا کے ڈال دیں جس پہ ہمیں ریٹنگ مل جائے اور اس ریٹنگ کی وجہ سے پیسے مل جائیں. اور یاد رکھیے کہ ریٹنگ جو ہے وہ اکثر عام طور پر بہت بری چیزیں بنانے پر زیادہ ملتی ہے. تو اس لیے وہ کسی بھی بری چیز کو کرنے سے گریز نہیں کرتے, صرف ان کے ہاتھ میں پیسے آنے چاہیے. اور ہم جو بات کرتے ہیں نا شہر یا گاؤں کی, کہ شہر میں تو لوگ پھر بھی باشعور ہیں, دیکھیے ہمارے ہاں شعور کے لیے جو ہے نا وہ شہر اور گاؤں میں ہونا ضروری نہیں ہے. اگر آپ گاؤں میں رہتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے مالی معاملات میں ہم کمزور ہیں, تو کیا آپ اپنے بچوں کو دین کی تربیت اور تعلیم نہیں دے سکتے؟ کیا آپ گھر میں بٹھا کے بچوں کو قرآن پڑھا کر اور اس کا ترجمہ نہیں سنا سکتے؟ اگر ہم 7 سال سے 10 سال کی عمر تک ان چیزوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں بچوں کی, قرآن پاک تو خیر 4 سال کے بعد ہی بچہ شروع کر دیتا ہے, جب آپ اس کو قرآن پڑھا لیتے ہیں اس کے بعد اس کا ترجمہ سمجھائیں, اس کو نماز پڑھنے کا بتائیں اور دین کی کچھ چیزیں بتا دیں کہ بیٹا زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں. اس کو یہ بتا دیں کہ تقویٰ کیا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں ہر موقع پر ہر جگہ دیکھ رہے ہیں تو تم ہر کام کے لیے اللہ رب العزت کو جواب دو. جب آپ ان پوائنٹس پہ بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو بچہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ میں اس کام کے لیے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دوں تو آیا مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اب تو پھر یہ ساری چیزوں میں پھر یہ بھی آ گیا کہ جیسے ہم ڈسکس کرتے ہیں رول آف میڈیا بھی آ گیا, رول آف انسٹیٹیوشن بھی آ گیا, رول آف پیرنٹنگ بھی آ گئے, بہت ساری چیزیں آ گئی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ بنیادی چیزوں پہ پھر ہم چلے گئے. بالکل ایسا ہی ہے, اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں. سٹی ایٹ 10 میں آپ کو ایک بار پھر کہیں گے خوش آمدید. جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہم نے کہا کہ رول آف میڈیا بھی جو ہے وہ کاؤنٹ ہو جاتا ہے. جیسے ابھی آصف صاحب نے بھی ذکر کیا تھا کہ بہت ساری چیزیں میڈیا پر ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں, سامنے آ جاتی ہیں, تو اس میں ہم فیصلے اور چیزیں سپیڈ اپ ہوتے ہیں, پورا پروسیس کو دیکھ لیتے ہیں. لیکن ہمیں یہاں پر یہ بھی ایڈ کرنا ہوگا. آپا میں آپ سے یہ سوال لے کر آپ کی طرف بڑھوں گی کہ اس وقت ہم جو سینیریو دیکھ رہے ہیں اس میں میڈیا کے رول کی جہاں پر ہم بات کرتے ہیں, ریسنٹلی ڈرامہ آیا مائری جو کہ چائلڈ میریجز پہ تھا, اور ہم نے خیر وہ تھوڑا بہت میں نے دیکھا بھی لیکن پورا نہیں دیکھ سکی, لیکن ہاں ایک ایشو اجاگر ہوا. تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس میڈیم کے تھرو چاہے وہ ڈرامہ ہو, چاہے وہ انفارمیٹیو شوز ہوں, مارننگ شوز ہیں, یا کچھ کسی بھی طرح سے ہمیں میڈیم میں چیزیں ڈالنے کی ضرورت ہے؟ معاشرہ کریو کر رہا ہے کہ کچھ اور ہم اس بارے میں بات کریں, وہ ساس بہو سے نکل آئیں, وہ رومانٹک جو ڈراماز ہیں رومانس سے نکل آئے, کیونکہ ہم نے کیا کرے شادی کو بہت زیادہ فیسینیٹنگ بنا دیا ہے. اور جب وہ شادی ہوتی ہے لڑکا لڑکی کی تو وہ جب وہ فیسینیشن سے 10-12 دن کے بعد نکل آتے ہیں تو انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شادی ہو گئی ہے, اب پتہ چل گیا. ہنی مون پیریڈ وہ 1-2 مہینے بعد جب ختم ہوتا ہے تو آپ ریئل لائف میں ان کا ایکسپوجر ہوتا ہے. دیکھیں آپ نے جس ڈرامے کا حوالہ دیا, میں نے تو وہ ڈرامہ نہیں دیکھا, لیکن میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گی. جب آپ کہتے ہیں کہ میڈیا کا کیا کردار ہے تو میڈیا جو ہے وہ ٹرینڈ سیٹر ہے. اب میں بہت سارے ایسے رائٹرز کو جانتی ہوں جو ڈرامے لکھتے ہیں, تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ یہ آپ کیوں لکھ رہے ہیں, یہ چیز کیوں دکھا رہے ہیں, تو وہ جواب میں یہ کہتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے وہ دکھا رہے ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو ٹرینڈ سیٹر کہتے ہیں تو پھر ٹرینڈز آپ نے سیٹ کرنے ہیں, اور وہ کیا سیٹ کرنے ہیں. آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اشفاق صاحب اور بانو قدسی بھی تو ڈرامہ لکھتے تھے. وہ ایسے ڈرامے لکھتے تھے جس میں آپ کو وہ دکھاتے تھے کہ آپ کو کرنا کیا ہے, آپ کو بننا کیا ہے, آپ کا زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے. جب آپ ان چیزوں کو لے کے چلتے ہیں, یہ چیزیں بار بار دکھائی جاتی ہیں, تو پھر اس کا دیکھنے والے پر اثر پڑتا ہے. اچھا اس میں آپ کو وہ ڈرامے دکھانے چاہیے, اصلاحی پہلو ہوتا تھا. اب تو یہاں پہ ڈرامہ ختم ہو جاتا تو آپ دیکھ رہے ہوتے اچھا ختم ہو گیا. ہاں نہیں, اس کا مقصد کیا تھا, تو ہے نہیں, مقصد کیا تھا اس کا. آپ نے کیا بدی میں اور نیکی میں کوئی فرق دکھایا؟ کیا آپ نے یہ سبق دیا کہ اگر یہ کرو گے تو اس کا رزلٹ یہ ہوگا, اس لیے مت کرنا, اس کے قریب مت جانا؟
آپ وہ مت دکھائیے جو سوسائٹی میں ہو رہا ہے, وہ تو بہت ہی برا ہو رہا ہے, آلریڈی برا ہو رہا ہے, آپ دکھا بھی برا رہے ہیں. آپ اچھا دکھائیں اور آپ یہ دکھائیں کہ یہ آپ کو کردار ادا کرنا چاہیے, یہ آپ کی نیڈ ہے اس سوسائٹی کے لیے, اس ملک کے لیے اور اس دین کی تربیت کے حساب سے. جب آپ ٹرینڈ سیٹر بنتے ہیں تو آپ کے کندھوں پہ بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, وہ ذمہ داریاں میڈیا پوری طرح سے ادا نہیں کر رہا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا, ہم ڈراموں کے اختتام میں مورال سٹوریز کی ہم نے بات کی, تو ابھی تو مورال تو آپ چھوڑ دیں, ہم تو اس ٹیزر میں یہ ہے کہ اب نیکسٹ کیا آئے گا, سیزن 2 کا ٹیزر چھوڑ جاتے ہیں, وہ بھی کہانی ختم ہو ہی نہیں رہی, کہانی بس چل رہی ہے اور لکھنے والا بھی بس اس کو گھسیٹے جا رہا ہے, اور سوشل میڈیا ریویوز کے اوپر اور جو ہے نا وہ قسطیں چینج ہو رہی ہیں کہ اچھا لوگ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کا اختتام اس طرح سے کر دیا جائے. وہ پوچھتے ہیں آپ کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں, آپ کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں. ہمارا جو انپٹ ہے وہ جو ہے نا وہ میٹر نہیں کرتا کہ ہم سوسائٹی میں کیا اچھا دینا چاہ رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب وہی والی بات ہے کہ سوشل ایشوز بہت ہیں, اور شادی کی فیسنیشن ان چیزوں سے ہمیں اب جو ہے نا وہ نکلنا ہوگا تاکہ یہ معاملات بہتر ہو سکیں سوسائٹی کے اندر. انفارچونیٹلی ہر چیز جو ہے وہ کمرشلائز ہو گئی ہے نا. اب اگر کوئی رائٹر ہے یا کوئی پروڈیوسر ہے, کوئی ڈرامہ بنا رہا ہے, اس کا آبجیکٹ انفارچونیٹلی صرف اس واک آف لائف نہیں بلکہ ہر واک آف لائف میں پیسہ جو ہے وہ منبع حیات ہو گیا ہے, جو نہیں ہونا چاہیے لیکن انفارچونیٹلی ہے. ہمیں اب ریئلٹیز پہ بات کرنی ہوگی. جب ہر چیز کمرشلائز ہو گئی ہے تو اس ڈرامے والے کو بھی بیچارے کو ویورشپ چاہیے, اس کو بھی مطلب کمرشل وہ چاہیے جو ہوتے ہیں, ایڈورٹائزمنٹس وغیرہ آتی ہیں. میں چونکہ ایک سینئر ڈاکٹر ہوں, میرے پاس جو لوگ اب آ رہے ہیں وہ ٹو بی ویری آنیسٹ بیکاز آف دیز اسٹریس اینڈ اینگزائٹیز اینڈ سائیکو نیوروٹک ایشوز, وہ مینٹل ہیلتھ کے ایشوز کے ساتھ بہت آ رہے ہیں, اور وہ ایز اے ہول ہمیں سوسائٹی کو دیکھنا ہوگا. ہم اب جو ہے وہ آئسولیشن میں تو ہم نہیں رہ سکتے. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ گلوبل ولیج ہو چکا ہے, ہر بچے کو ایکسیس ہے ٹو دا نیشنل اینڈ انٹرنیشنل میڈیا. تو ہمیں اس ریئلٹی کو دیکھنا ہوگا اور ہمیں اس کے ساتھ ساتھ چلنا ہوگا. جیسے میڈم نے کہا کہ ہمیں اپنی جو ہماری جو اساس ہے, جو ہماری فاؤنڈیشن ہے, ہماری جو بیس ہے, وہ ہمارا دین ہے, ہمارا کلام پاک ہے. تو ہمیں کلام پاک کو صرف طوطوں کی طرح پڑھنا نہیں چاہیے, ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے. اور اگر ہم انیشل اسٹیج آف لائف میں بچے کو ہم ایک اسٹرانگ فاؤنڈیشن دے دیتے ہیں. اب ہو کیا رہا ہے, میں پیٹس میں کام کر چکا ہوں, ہوتا کیا ہے, بچہ ابھی 1 مہینے کا بھی نہیں ہوتا, بچے کو موبائل دے دیا جاتا ہے, ماں کام کر لے. اب وہ بچہ عادی ہو جاتا ہے, اس نے ناشتہ کرنا ہے, اس کو موبائل دیں گے, وہ ناشتہ نہیں کرے گا. ورنہ اس کو فیڈر, آپ دودھ پینے کا ٹائم ہے, وہ نہیں پیے گا جب تک اس کو آپ موبائل نہ دے دیں. یہ چیزیں تباہ کرتی ہیں اس بچے کی پرسنالٹی کو ود دا ایڈوانسمنٹ آف ٹائم. تو دیٹ از دا ریئل ٹائم ایکچولی. وہ 5 6 7 سال جو ایج ہے آپ کی, وہیں پہ آپ نے فوکس کرنا ہوتا ہے. وہ کب فوکس ہوگا, جب آپ خود میچور ہوں گے. اگر آپ خود بچے ہیں اور آپ کی شادی ہو گئی اور آپ چلیں کسی مارٹلٹی میٹرنل ڈیتھ سے بھی بچ گئے, آپ کی فرٹیلائزیشن ایشو بھی نہیں ہوئے, الحمدللہ آپ کا بچہ بھی آ گیا, لیکن اب آپ اس کو آر یو ریڈی ٹو ایک نئی زندگی کو آپ معاشرے کے لیے دے سکتے ہیں. کہ سوری ٹو کٹ یو, کہ اس میں ایک چیز یہ بھی امپورٹنٹ ہے, کارٹون دکھانا ہی ہے یا کوئی ایسی چیز دکھانی ہے بچے کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے تاکہ وہ کچھ کھا لے پی لے یا آرام سے بیٹھ جائے, تو پھر آپ سلیکشن کریں, تلاوت لگا کہ آپ وہ چیز لگائیں جو واقعی اس سے سیکھ لے وہ کچھ, میرے محلے میں میرا گھر ہے برابر میں, آپ یقین کریں وہاں رات کو بچوں کو وہ کلام پاک وہ لگا کے وہ سلاتے ہیں. آپ کے محلے میں گھر ہے, یہ میری اپنی پرسنل جو ہے وہ پریکٹس بھی ہے کہ مجھے ہمیشہ سے عادت ہے کہ میں ان کو جاتا ہوں نا میں شام کو, تو وہاں وینٹیلیٹر اور انکیوبیٹر کے لیے منسٹروں کو فون کر رہے ہوتے ہیں. آپ خالی ایک چکر تو رات کو لگائیں, ہاسپٹل میں ہم لگاتے ہیں, آپ نے کام کیا ہے. منسٹر اور سی ایم کے فون آ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمارے ملک میں آپ کو انکیوبیٹر نہیں ملتا, اور جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں وہ 80 ہزار رات کا رینٹ مانگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بروٹیلٹی اور یہ معاشرے کی چیزیں ہمیں لوگوں سے شیئر کرنے کی ضرورت ہے. جان ایلیا نے کہا تھا نا کہ پاکستان میں ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جس میں ہم جہالت کو مذہب کا نام لے کے خاص رعایت دیتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس رعایت دینے سے ایک دن یہ ہوتا ہے کہ پینسل چوری ہوتی ہے, دوسری دن آپ کا گھر چوری ہو جاتا ہے پورا. بہت خوبصورت بات. تو یہ ہمیں چیزیں دیکھنی پڑیں گی کہ ہمیں آیا قانون پہ چلنا ہے یا ہمیں قانون پہ نہیں چلنا. اب پوری دنیا میں کوئی کیٹیگری ہوتی ہے فائلر اور نان فائلر. میں نے اتنے کنٹریز کیا, ابھی میں جنیوا جا رہا ہوں رپورٹ پیش کرنے, یہ جو
اس کی ہے, تو وہاں تو میں نے کبھی نہیں سنا کہ فائلر نان فائلر, وہاں میں نے پروفیشن سیگمنٹائزیشن بھی نہیں سنی کہ کوئی چرچ جو ہے قبضہ کر کے بنایا انہوں نے. یہ چیزیں ہمیں اپنے معاشرے کی اصلاح کرنی پڑے گی اور ہمیں اپنی ذمہ داری لینی پڑے گی کہ آیا ہم نے قانون پہ چلنا ہے یا بے ہنگم سی سوسائٹی, ایبسٹریکٹ سی سوسائٹی جو ہے اس کی طرح ہمیں موو کرنا ہے. جو ابھی اچھرا لاہور میں واقعہ ہوا وہ انتہائی شرمناک ہے. ہم پاکستان کے جھنڈے کے آگے جواب نہیں دے پاتے انٹرنیشنلی کہ وہ حلوہ لکھا ہوا تھا اس کو آپ نے قرآن کی آیت بنا دیا. اچھا پھر اس کو معافی بھی منگوا دی, اس عورت کو معافی بھی منگوا دی. وہ گناہ جو ناکردہ گناہ تھا اس کی معافی بھی آپ نے اسے پوری آنر پوری ورلڈ کے سامنے منگوا دی نا. دیکھیں اس سے آپ اپنا مائنڈ سیٹ دیکھیں کیا ہے. آپ ایروگنٹ ہو کے آپ کے پاس لاٹھی ہے, آپ وہ امپلیمنٹ کر تو لیں گے اس کام کو, لیکن اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہوتے ہیں یقین کیجئے وہ چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل ہو. لاٹھی تو پھر ہر بندہ لیے بیٹھا ہے نا, یہاں تو پھر ہر شخص کے پاس لاٹھی ہے. اور میں بریک لے لوں, میں نے پھر آپ کنٹریبیوٹ کیجیے گا آپ کیا کہہ رہے ہیں, وقفہ لے لیتے ہیں کوئی. سٹی ایٹ 10 میں آپ کو ایک بار پھر کہیں گے خوش آمدید. رانا آصف صاحب آپ جانے سے پہلے کچھ کہہ رہے تھے, ضرور کنٹینیو کیجیے گا اور ساتھ ساتھ یہ بھی ایڈ کر لیجیے گا کہ آپ نے کہا کہ کئی کیسز سامنے آتے ہیں, تو اس میں کمپلیکیشنز کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ لوگ, کیا مسائل کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں, تاکہ عوام کو یہ بھی پتہ چلے کہ بھائی اگر کر بھی دو گے تو آگے یہ مسئلے سامنے ہیں. جی بالکل, جیسے ہی دیکھیں اگر اس میں 2 طرح سے پروسیجر ہے. اگر آپ نے ارلی چائلڈ میرج روکنی ہے, آپ کو پتہ لگ رہا ہے, تو آپ کال کر کے پولیس کو 15 پہ آپ کال کر کے ارلی چائلڈ میرج کو روک بھی سکتے ہیں پولیس کے تھرو. اور بہت سے عمر کوٹ میں, مٹھی میں اور ٹھٹھا میں اور کافی ڈسٹرکٹ میں پولیس نے پرو ایکٹیو رول بھی پلے کیا, اور 40 کے قریب میرج جو ہیں اس سال روکی بھی پولیس نے, جو لوگوں نے تعاون کیا. اچھا اس میں یہ نہیں ہے کہ جو گھر افیکٹو ہے وہی روک سکتا ہے, کوئی بھی اینی پرسن کا ورڈ لا نے استعمال کیا. دوسرا یہ ہے کہ جب شادی ہو جائے اور اگر وہ ایف آئی آر کٹ جاتی ہے 365B کی, تو اس کے بعد لوگوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ ایک انہیں تکلیف دہ مرحلے سے گزرنا ہوگا, جسے کہتے ہیں میڈیکل لیگل سسٹم, جو پاکستان کا کرپٹ ترین سسٹم ہے. اگر آپ کرپشن انڈیکس پہ دیکھیں تو MLO جو ہے وہ انتہائی کرپٹ سسٹم ہے. وہاں رپورٹ اگر آپ نے 18 سال سے کم بنانی ہے, پیسے دے دیں تو MLO بچی کو 18 سال سے کم لکھ دے گا. اگر آپ نے زیادہ پیسے دے دیے وہ 19 سال 20 سال لکھ دے گا. تو وہ اس 3 طریقے سے عمر جو ہے اس کا تعین کیا جا سکتا ہے. نمبر 1 برتھ سرٹیفکیٹ سے, جو 29% لوگ پاکستان میں بنواتے ہیں. باقی مطلب آپ دیکھیں 1000 روپے کا کھانا کھا لیں گے, 300 روپے کا برتھ سرٹیفکیٹ نہیں بنائیں گے. دوسرا بے فارم, جس میں سب بچوں کی جو تاریخ پیدائش درج ہوتی ہے. یہ 2 طریقے ہیں. اس کے علاوہ اسکول کا سرٹیفکیٹ, وہ عمر کا تعین کر. تیسرا ہوتا ہے اوسیفیکیشن. اب اوسیفیکیشن میں جو کرپشن ہے وہ دنیا نے کافی حد تک, ہمارے پڑوسی ممالک نے مشین کے ذریعے, ٹیکنالوجی کے لیے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے امپروو کر لیا, لیکن ہم ابھی بھی وہ لکیر کے فقیر ہیں. پاکستان میں MLO جو ہے ابھی بھی ہاتھ سے لکھی جاتی ہے. کمپیوٹرائز بار کوڈ سسٹم, QR کوڈ سسٹم جو ہے موجود نہیں ہے. تو وہااں پھر پیرنٹس کو دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد پھر جو عدالت کی رشوتیں ہیں, پھر جو وکیل کی جو پرابلم ہے ان کے ساتھ لوگوں کو, کہ وہ ڈیٹیں لمبی پڑھنا, کیونکہ لوگ کورٹ آ کے تھک جاتے ہیں. اگر ایک بندہ صفورہ سے سٹی کورٹ آتا ہے تو 3000 روپے تو رکشے کو 2000 روپے دے کے آتا ہے. تو وہ اکثر کیسز جو ہے نان پروسیکیوشن پہ عدم پیروی کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں, جرم کی وجہ سے نہیں ختم ہوتے. صحیح. تو یہ مطلب پھر چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کا جو شیلٹر ہوم ہے وہاں جج بھیجنا شروع اب ہوئے ہیں. ججوں کو تھوڑا علم ہوا ہے, آپس میں کوئی اداروں کا کوارڈینیشن نہیں ہے, کہ 1121 ہیلپ لائن موجود ہے. کوئی بھی پہ اگر ارلی چائلڈ میرج کا واقعہ دیکھتا ہے تو 1121 پہ بھی کال کر سکتا ہے. اور فیڈرل گورنمنٹ کی جو ہیلپ لائن ہے 1101 اس پہ بھی کال کر سکتے ہیں. لیکن لوگوں کا ان ہیلپ لائنس کی معلومات بھی اتنی نہیں ہے لوگوں تک. صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے ہمیں بتایا تو ہمیں بھی پتہ چلا کہ یہ بھی لاز موجود ہیں اور یہ اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے. بالکل اویئرنیس ضرور ہے, اویئرنیس کا فقدان ہمیں نظر آ رہا ہے. ویری شارٹلی آپ سب اس کو کس طرح سے جو ہے نا وہ کنکلوڈ کریں گے. جی فرحانہ آپ. میں تو یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کی تربیت بہت اسٹرانگلی کریں, اور اگر آپ چاہیں کتنے بھی بزی ہیں, جاب کر رہے ہیں یا جو بھی کام کر رہی ہیں, مدرز اسپیشلی, وہ ابتدائی جو 5 سال ہیں بچے کے, اس کو اپنے بچے کو بہت زیادہ توجہ کے ساتھ دیکھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے, کیا دیکھ رہا ہے, کیا کھا رہا ہے, کیا پی رہا ہے, اپنے ٹائم کو کس طرح سے ڈیوائڈ کر کے چل رہا ہے, کیونکہ وہ پورا فل ٹائم ماں نے اس بچے کا جو ہے وہ طے کرنا ہوتا ہے. تو اس وقت آپ وہ تمام کام کریں جو آپ اپنے بچے سے زندگی میں کروانا چاہتے ہیں, کیونکہ بچہ جب آپ کو دیکھے گا وہ کام کرتے ہوئے تو خود بخود سیکھ لے گا. بالکل درست بات ہے. جی ڈاکٹر. ڈیفینیٹلی بچے ہمارا فیوچر ہیں, اور اگر ہمیں اپنے فیوچر کو سیف رکھنا ہے تو ان کی فاؤنڈیشن کو ہمیں انتہائی مضبوطی کے ساتھ بنانا ہے. اور اس میں مورل ویلیوز بھی ہیں, ہماری ریلیجیس ویلیوز بھی ہیں انڈاؤٹلی, اور ہمارا جو ہے کیریکٹر بلڈنگ ایفرٹس بھی ہونی چاہیے اس میں,
کہ ہم بچے کو جب ہم بچے کی پرورش کر رہے ہیں، اس کی نشو و نما کر رہے ہیں، تو اس کی ذہنی نشو و نما ہمیں بہت امپورٹنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو فزیکل نشو و نما. یس فزیکل بھی امپورٹنٹ ہے لیکن ذہنی، جیسے وہ کنٹریبیوٹ کر سکے with positive posture in every walk of life in our society. اور یہ تب ہوگا، سچ پوچھیں یہ تب ہوگا جب ہمارا معاشرہ فرام دا ٹاپ جو ہے وہ انڈر دا لا آئے گا. رول آف لا ہو، میرٹ ہو، جسٹس ہو، یہ چیزیں جو ہیں وہ اس کے پیرنٹس کو بھی مینٹلی اسٹیبل رکھیں گی، جیسے وہ اپنے بچوں کو وہ ٹرانسفارم کر سکے اسٹیبلٹی. اچھا ہمیں یہ بھی سکھانے کی ضرورت ہے شاید کہ جو نا شادی خالی یہ نہیں ہے کہ آپ نے شادی کر لی، شادی ہو جائے گی، کچھ 2-4 فنکشنز ہو گئے، دھوم دھڑکا ہو گیا، جو کہ ہم نے شادی کا کانسیپٹ رکھا ہوا ہے. شادی کو ہمیں اس طرح سے پیش کرنا ہوگا بھائی کہ اٹس اے کور رسپانسبلٹی، کہ تم نے آگے جا کے یہ سب تمہارے کام ہے، تمہیں یہ سب جو ہے وہ تمہارے اوپر رسپانسبلٹی ہوگی، کیا تم اٹھانے کے لیے تیار ہو. ہمیں اس چیز پر بھی تو عمل لانے کی ضرورت ہے، ہمیں بہت زیادہ مسنگ ہے. یہ جو ابھی آپ بات کر رہے تھے نا کہ پیرنٹنگ ہے کیا، آپ نے خود ہی جواب دے دیا اس کا کہ ہمیں بچوں کو پہلے یہ بتانا ہوگا کہ یہ ذمہ داری ہے کیا کیا کہ تمہیں کیا کرنا ہے. پہلے تو تم اس قابل ہو کہ تم وہ خرچے پورے کر سکو، کہ تم جس کو لے کر آ رہے ہو اس کی ضروریات زندگی کو تم نبھا سکو. پھر اس کے آنے کے بعد جو تمہیں اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازے گا، کیا تم اس کو جو ہے وہ سنبھال سکو گے، اس کی ضروریات کو پورا کر سکو گے. کہ پہلے تو اس بچے کے صرف دودھ کی نیڈز ہوں گی، لیکن جب وہ اسکول جائے گا تو پھر اس کے خرچے بڑھیں گے، اس کے دیگر کام جو ہے وہ تمہیں دیکھنا ہوں گے. تو ان چیزوں کو بتانے کا نام ہی پیرنٹنگ ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو ان کی تربیت کے دوران یہ چیزیں سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو اس قابل بناتے ہیں پھر کہ ہم نے چونکہ ہمارے پیرنٹس ہمیں بتا رہے ہیں تو ہم نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنانا ہے کہ ہم نہ صرف اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہو سکیں بلکہ اپنی فیملی کو بہت اچھے سے سپورٹ کر سکیں. جی رانا صاحب. اب میں کہتا ہوں میریٹل ایڈجسٹمنٹ دیکھیں دنیا میں، میں خود بھی سوشولوجسٹ ہوں، گلوبل سوشولوجیکل فورم پہ بھی جاتا رہا، میری فیلوشپ بھی تھی US میں، تو وہاں میریٹل ایڈجسٹمنٹ یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں کہ ازدواجی ہمانگی پیدا کرنے کے لیے ABCDEF کیا کرنا ہے. آپ اپنے نصاب میں جب یہی لائے کہ ڈال دیں گے نفرت کا بیانیہ کہ کسی نے آیا اوپر سے اور فتح کر دیا، اس نے سر گردنیں اڑا دی، تو پھر اس چیزوں کی طرف لوگ کبھی بھی نہیں آئیں گے. یہ سماجی جو سماجیاتی اور عمرانی موضوعات ہیں یہ آپ کو اپنے نصاب میں ڈالنے پڑیں گے تاکہ ہم اچھا انسان پیدا کریں. ہم ایڈم اسمتھ کی فری اکانومی والا ویلیو فری انسان نہ پیدا کریں. ہم نے تو سوشیالوجی ڈپارٹمنٹ میں بھی ان لوگوں کو داخلے دے رکھے ہیں جن کو کہیں داخلہ نہیں ملتا تو وہ سوشیالوجی میں داخلہ لے لیتے ہیں. بالکل، بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ دنیا میں ٹاپ لیول سوشیالوجی پڑھ کون رہا ہے ہمارے یہاں. جی بالکل، اور اس پہ عمل درآمد ہم کتنا کر رہے ہیں کہ بچے کا کوگنیشن جو ہے 3 سال میں اس کا کوگنیشن بنتا ہے، وہ آس پاس کیا دیکھتا ہے، ٹام اینڈ جیری دیکھتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کو بھی ٹام اینڈ جیری سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. اب تو 2 سال کا بچہ ٹام اینڈ جیری بھی نہیں دیکھنا چاہتا، اب تو وہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا، جنرلی چینج نہیں ہو رہا سب کچھ. جی تو یہ شارٹس دیکھ رہے ہیں بھائی اب تو 2 سال کے بچے یوں کچھ الگ الگ. تو ہم نے یہ بتانا ہے کہ جو فلموں میں جو چیزوں میں ہوتی ہیں کہ ایک ہی 25 سیکنڈ میں 25 ڈریس چینج ہوتے ہیں، وہ حقیقی زندگی میں 25 ڈریس نہیں چینج ہوتے. ریشنیلٹی اور ریالٹی میں بہت زیادہ فرق ہے. پھر اپنی صحت اور اپنے اسپاؤس کی صحت، انتہائی مینٹل صحت، جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی کہ فزیکل ہیلتھ ہے. تو جب آپ اسٹیٹ آف مینٹل ہیلتھ میں نہیں اپنے کورسز میں ڈالیں گے، نصاب میں نہیں ڈالیں گے، پری میرج کاؤنسلنگ سینٹر نہیں ہوں گے، فیملی کاؤنسلنگ سینٹر نہیں ہوں گے. یہاں تو کاؤنسلنگ کا مطلب سمجھتا ہے جو پاگل ہے وہ جائے گا. ایگزیکٹلی. تو یہ جب تک چیزیں چینج نہیں ہوں گی. مینٹل ہیلتھ کا نام لے لیں تو کہتے ہیں میں کیا پاگل ہوں. ارے بھائی جی. اور جو مسجد ایک کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا مرکز تھا، اس کو ہم نے تالے والے لگا کے صرف 5 ٹائم نماز کا مرکز بنا دیا. وہ ایک کمیونٹی ایک کاؤنسلنگ سینٹر تھا مسلمانوں کے لیے. تو وہ چیزیں جب تک بحال نہیں ہوں گی، اور ہم جو دین کا جو عمرانی پہلو ہے، اب دیکھیں بہنوں کا حصہ کھائے جاتے ہیں کوٹوں میں، اور وہ لوگ مسجد بنوا رہے ہوتے ہیں. تو ہم یہ چیزیں دیکھیں کہ ہم نے اپنے عمل سے بھی ثابت کرنا ہے کہ ہم سود کے پیسے میں سے زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں. بہت ساری چیزیں. اچھا بات یہ رائٹ ناؤ ترکی ہو، USA ہو، انگلینڈ ہو، سعودی عرب نے اپنے آپ کو تبدیل کیا. نہیں ان ملکوں میں جو اب یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے نا ٹاپک ہے کہ جی کیا کیا اور کیا نہیں کیا. امریکہ میں سوشل بہت ساری چیزیں میرے پاس وقت ختم ہو گئے تو باتیں ایسی چلتی رہنی چاہیے. لیکن ہاں بالکل ٹو کنکلوڈ دس میں یہاں پہ یہ بھی ضرور کہوں گی کہ ساری باتوں کے ساتھ ساتھ ہماری جو مساجد کا رول ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ ایشوز ہم میڈیا پہ تو ڈسکس ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ہم چائلڈ میرجز، مینٹل ہیلتھ ایشوز،
سماجی مسائل، پیرنٹنگ، یہ سب ہم اپنی مساجد میں بھی تو ڈسکس کریں کہ ہمیں آگے کرنا کیا ہے، ہمیں سماج کو لے کے کیسے کرنا ہے، سماج اور لوگوں کی تربیت کو کیسے جو ہے نا وہ بہتر بنانا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جہاں ہم کہتے ہیں نا کہ ممبر سے بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. آواز تو اٹھائیے. ہم یہاں پہ تھینک یو سو مچ فار کمنگ ان دا شو. آپ تینوں کی آمد و رفت کا بہت بہت شکریہ. بڑی اچھی گفتگو آپ لوگوں سے رہی. پروگرام کا وقت ختم ہوا. رمشا قمر اور ٹیم کو دیجیے اجازت. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھے گا. اللہ نے کے بعد.